اب ایک کام کریں, وہ آپ شروع میں ٹریلر چلاتے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ کا؟ کبھی کبھی بتائیں. یہ تو میں خان صاحب ہوں نا, سارے ٹپس لے کے شروع میں چلا دیں. ڈاؤنٹ. جی السلام علیکم, کیسر بھائی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جناب, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. میری کل ہی آئی تھنک یا پرسوں بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی عجیب سی بات نوٹ کی تھی کہ آپ کی آواز جو ہے کافی ASMR ہے. ریئلی؟ یہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا. میں آنیسٹلی جس کو نیند نہیں آتی وہ میرے لگا کے پھر ہیڈ فونس لگا کے نا, تو آئی تھنک کافی ایک, اور میں نے آئی تھنک کافی پن ڈاؤن کر لی ہوئی ہے لوگوں نے جنرلی ایک کیسے راجہ امپریشن جو ہوتا ہے. ذرا یہ دیکھیے. میں ابھی ضیاء بھائی کی پوڈ کاسٹ میں تھا, مولوی ود این ایٹیٹیوڈ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آج ایسے شروع کریں گے. انہوں نے ایسے شروع کی, کہتے ہیں ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا, اینڈ دین the B-roll just rolled in. I think it's becoming a thing now. نہیں, آئی تھنک کافی مطلب ایک ان چیزوں کا آپ خیال کرتے ہیں جو ایک ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا پازیٹیو کے, لائک ایک ہی اسٹیٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے ویڈیو, ایک ہی سے ختم ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہم نے اتنا نہیں خیال کیا ان چیزوں کا, بٹ آئی تھنک یہ افیکٹ کرتی ہیں آڈینسز کو. لیکن آپ نے جن چیزوں کا خیال کیا ہوا ہے, they are amazing, really are lovely. خیر آج میں سیکھ کے آیا ہوں, سرٹن ورڈز جو ہیں وہ میرے ریڈار پہ آج اپیئر نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل میں نے آج احساس کمتری نہیں کہنا. You have no idea the type of snowstorm it kicked off. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیا حرکت ہے, میں I don't even know what it was. I just played along. اسٹارٹ میں مطلب وہ سلمان بھی نوٹ کر رہا تھا کہ جب ایڈٹ کر رہے تھے کہ آپ کو لگا تھا کہ میں کوئی شعر پڑھنے لگا ہوں. Yeah. And I had no idea کہ وہ صاحب کون ہیں, اور یہ سارا کیا تھا. فارس ریپر ہیں, پنجابی ریپر ہیں پاکستانی. Okay, so no احساس کمتری today. Apart from that, I think we're gonna be good. نہیں, آپ کا ظرف ہے, آپ برداشت کرتے ہیں, ہم شرارتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ, لیکن ابھی آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں, آئی تھنک ایک اینٹیسپیشن تھی پہلے ٹرمپ صاحب کے الیکشن کے لیے. آبویس ہو گیا تھا, آئی تھنک 6 مہینے سال پہلے. باقی لوگوں سے پوچھتے تھے, میرے خیال میں 3-4 سال پہلے واضح ہو گیا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو کم بیک. بٹ پچھلے 6 مہینے میں پرٹیکولرلی آپ کو نظر آیا کہ پاکستانی اسٹیٹ, افراد, انٹیلیجنسیا, میڈیا پرسنالٹیز, سارا وہ اٹینشن اسی طرف فوکس ہو رہی تھیں, اور اب آئی تھنک ریپریکشنز آنا شروع ہو گئی ہیں سامنے. خاص طور پہ کیونکہ آج کل کو پتہ ہے کہ 1 سال سے سب سے جو سینسٹیو معاملہ ہے وہ فلسطین کا ہی ہے. تو تھوڑا سا آپ نے کام کیا, ابھی شروع کیا اس کے اوپر, میں دیکھ بھی رہا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک اٹ مینس اب جو ٹرمپ الیکٹ ہو کے آیا ہے اور جو نئی شکل میں نئی کیبنٹ کے ساتھ آیا, از ناٹ 2015-16 والا ٹرمپ, دس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹرمپ ایٹ لیسٹ آئی تھنک. پہلے اس کے ڈفرینسز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ہوں گے. دیکھیے پہلے والے ٹرمپ میں انسٹیٹیوشنس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. آئی مین وہ کمفرٹیبل تھا کہ وہ کسی بھی ملک کے صدر, وزیر اعظم سے براہ راست بات کر لے, ان مینی کیسز بغیر اپوائنٹمنٹ کے بات کر لے, بیکاز ہی تھاٹ کہ جیسے میں بزنس رن کر رہا ہوں ویسے میں دنیا رن کر رہا ہوں. اور بہت سے ملک اس وجہ سے انکمفرٹیبل بھی تھے کہ بہرحال ایک انٹرنیشنل ایک مطلب جو بیوروکریسی ہے یا جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر ایک ڈیکورم ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنس کے ذریعے گفتگو کی جاتی ہے, چیزیں تحریر میں ہوتی ہیں اینڈ سو فورتھ. تو یا دس ٹرمپ اوبیسلی از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ, یہ انسٹیٹیوشنس کو آنر کرے گا. لیکن بہرحال ٹرمپ ایک ایونچولی ایک پروڈکٹ ہے جو بہت زیادہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. یس یو ول لرن, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ڈراسٹکلی 180 ڈگری کا چینج ہوگا, لیکن ڈونٹ بلیو کہ وہ اس طرح سے چینج ہو جائے گا جسے کہتے ہیں نا کہ بینگ اے پریزیڈینشیل, ہی از ناٹ گونا بی پریزیڈینشیل بٹ از گونا بی بیٹر دین بفور. دوسری جو آپ نے فلسطین کے حوالے سے بات کی, دیکھیے جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ پریڈکٹر تھا کہ وہ صدر بن جائے گا, یہ بھی پریڈکٹر تھا کہ وہ یہ کام کرے گا جو کر رہا ہے, یعنی کہ امریکہ فرسٹ الیکشن سے پہلے اور اسرائیل فرسٹ الیکشن کے بعد جتنی کیبنٹ جو اس نے اکٹھی کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یعنی کہ ایسے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی بہت ہی پرووکٹیو باتیں کرتے ہیں, بہت ہی فائری قسم کی ان کی ریٹرک ہے. تو یہ فلسطین کے لیے تو کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اٹس نو ڈاؤٹ. باقی دنیا کے لیے یہ کیسی ہوگی دیٹ ریمینس ٹو بی سین, کیونکہ ہم اس جنریشن کا حصہ ہیں
جو دنیا میں ایک ویزیبل چینج کو دیکھ رہے ہیں. ہم سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار دیکھی تھی, اس کے بعد جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار دیکھی تھی. ون مائٹ آرگیو کہ جو سوویت کولیپس ہے اس کے بعد بھی دنیا چینج ہوئی ہے نا, شور ہوئی, لیکن یہ جو ڈراسٹک چینج اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبرلزم اپنے گھر میں بے گھر ہوتا جا رہا ہے, نیو کونز بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کنزرویٹیوزم بہت زیادہ ویسٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے, اور بیکاز یہ دنیا کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے ویسٹرن سویلائزیشن, تو اس گھر کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کا نیسسری افیکٹ یہ ہوگا کہ باقی دنیا میں بھی تبدیلیاں آئیں گی. اینڈ وی آر پارٹ آف دا جنریشن جو دنیا کی ہسٹری کی جو کتاب ہے اس کا ایک پیج الٹتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. رائٹ, ٹرانزیشنل پیریڈ وٹنس کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو what the next page contains, that's anybody's guess. رائٹ, بیکاز آئی تھنک وہ پروڈکٹیو پاور تھوڑی سی مشکل ہے. آئسولیٹڈ چھوٹے انسیڈنٹس میں ہم کر سکتے ہیں, بٹ اوور آل پکچر کیا ہوگی. ایک فار ایگزامپل آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ اس باری جو آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مطلب مائک حقبی کو انہوں نے لگایا ہے ایمبیسڈر بتایا جا رہا ہے. واللہ عالم لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اسرائیل کا. مائک حقبی نے اوپنلی تقریروں میں کہا ہوا ہے, اپنی ریکارڈنگس موجود ہیں, کہ مسجد الاقصی کو گرا دو, وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنا دو. مطلب وہ بڑا ایک فنڈامنٹلسٹ قسم کا کرسچن زائنسٹ ہے, اور مطلب ایک نٹ کیس مانا جاتا ہے امریکن پالیٹکس کے اندر. اور وہ اوپنلی بات کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف, کہ خاص طور پہ فلسطین کے جو 7 ملین لوگ ابھی بھی موجود ہیں. تو وہ جو ایک اینکسیشن پلان ہے اسرائیل کے ہاں, لگتا ہے کہ وہ اس کو فرویشن پہ لانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ویسٹ بینک کو فزیکلی آکوپائی کرنا ہو. ابھی تو وہ اس کو ایک مینجمنٹ کے تھرو آکوپائی کرتے ہیں, آپ کی جو فتح کی مینجمنٹ ہے, یا جس کو PLO اسٹیٹ کہتے ہیں, اور غازہ کو انہوں نے محاصرے کے ذریعے بند کیا ہوا ہے. بٹ اب کچھ ارادہ جو ہے ان کا وہ لیبنیز ایکسپینشن تک نظر آتا ہے, کیونکہ لیبنان بھی ان کے عزائم میں سے ہے. بلکہ یہ تو مائک حقبی ویسٹ بینک کو جوڈین سمیریا کہتا ہے تقریروں میں, یعنی وہ جو کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جوڈین سمیریا. اب جوڈین سمیریا ان کا نام 2000 سال سے نہیں ہے. وہ بالکل جیسے کہ مطلب, اور ہم اکثر یہاں پہ مطلب اپنی مذہبی اصطلاحات سے اور ان تصورات سے شرماتے ہیں. وہ تو مطلب کھل کے بانگے دول مطلب جیسے نا. تو آپ کی بات درست ہے کہ ٹرمپ اس باری ایک نئی شکل میں آئے ہیں, اور اس کو آپ صرف ایک سمٹم ہے, اور جو کہ ایک لبرل آرڈر جو دنیا میں رولز بیسڈ آرڈر تھا وہ گرتے ہوئے نظر آیا. 7 اکتوبر کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ رولز بیسڈ آرڈر کے بالکل دل کے اندر جا کے لبرل آرڈر کے اندر جیسے راکٹ فائر کیا گیا. اور جس طرح وہ فرانس, آپ نے ورلڈ وار 1 اور 2 کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھائی وہ بھی نسلیں تھیں جو اس ٹائم پہ پلی بڑی. اب ایک ہم ہیں جو اس کو وٹنس کر رہے ہیں, اور کنایا بھی آپ نے کیا ہے کہ ایک بڑی ایک گلوبل کانفلیگریشن, میں ورلڈ وار 3 نہیں کہتا, بٹ ایک گلوبل کانفلیگریشن کی طرف. تو وہ آئی تھنک تشبیہ دینا 7 اکتوبر کے حملے کو فرانس آرچ ڈوک فرانس فرڈینینڈ کے قتل کے ساتھ میرے خیال میں بالکل غیر مناسب نہیں ہوگا کمپلیٹلی. ابھی ریسنٹلی ڈلی حسین ہمارے ایک بھائی ہیں UK کے, ان کا وہ جرنلسٹک پلیٹ فارم ہے 5 پلرز, انہوں نے نارمن فنکلسٹین صاحب کا انٹرویو کیا, اور انہوں نے کہا کہ ان دا لائن آف کوشچننگ جب ICC اور ICJ کی بات آ رہی تھی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا وچ آئی تھنک کاٹ ہم آف گارڈ تھوڑا سا, اور انہوں نے فوراً ریڈبل کیا پھر کہ کیا پھر انٹرنیشنل رولز آرڈر ختم ہو گیا. تو وہ تھوڑے سے ذرا نا مطلب نا اس بات سے ویبل سے گئے اور پھر دوبارہ آئے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا انٹرنیشنل رولز بیسڈ آرڈر جو ہے لبرل ورلڈ آرڈر ہے وہ کلیپس کر چکا یا کر رہا ہے؟ کر رہا ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آئی تھنک اس کے اندر ہم ایک بہت اہم حصہ مس کر رہے ہیں, وہ ری ڈیفینیشن کا ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی اسپیکنگ یہ کم لوگ بات جانتے ہیں, اس لیے کہ پیپل موسٹلی سو لبرلزم ایز اٹ از کہ جیسا وہ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کی ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے نا, کہ جو لبرلزم ہے بنیادی طور پہ یہ کنزرویٹو لوگوں کا ہی آئیڈیا ہے. آئی مین مینی آف نیو لبرلز وہ خود کو کنزرویٹو ہی کہتے ہیں. جی پرابلم اس وقت ہوا کہ جب لیفٹ کی فیوژن لبرلزم کے اندر ہونا شروع ہوئی. اکنامکلی لیفٹ اور لبرلزم زمین آسمان کا فرق ہے. یہ دے آر مور ایگالٹیرین پیپل, لبرلز آر مور کیپٹلسٹ پیپل. لیکن جو کلچرل ایک اوور لیپ ہے اس کے اندر لیفٹ کی بہت سی چیزیں ایسی اس میں اندر ہیں کہ جو لبرلزم جو موجودہ لبرلزم ہے وچ از اٹس مچ مور انفلوئنس دین دی لیفٹسٹ آئیڈیاز. اسی چیز کو یہ جو نیو کونز ہیں یہ پیورلی لبرلزم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ جو ایک لیفٹ ڈریون لبرلزم ہے کلچرلی اسپیکنگ یہ اس کے خلاف ہے, ناٹ اکنامکلی. وی ہیو ٹو ہیو دس ڈسٹنکشن ویری کلیئر, یہ بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہونی چاہیے.
کہ کیپٹلزم اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ لبرلزم کے خلاف ہیں، لیکن یہ کیپٹلزم کے خلاف نہیں ہے. تو یہ جو کلچرل آسپیکٹ ہے اس کا، اور وہ بھی آربیٹرلی کر رہے ہیں، مطلب کوئی ان کے پاس میٹافزیکل گراؤنڈنگ نہیں ہے کہ مذہب کی وجہ سے یا کسی اور کی چیز سے. مذہب ہیز اٹس انسرجنس، ویگ رول ہے. دیکھیں ارلی سٹیج پہ ہیں. 2012-13 کے بعد اب ایکڈیمکس فیئر میں ایٹ لیسٹ پوسٹ ماڈرنزم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پوسٹ ماڈرنزم کی بات ہو رہی ہے. واٹ از پوسٹ ماڈرنزم؟ دیٹس اے ریسرجنس آف ریلیجن ان پبلک پالیسی. اب یہ اٹلی کو آپ دیکھیں، ہنگری کو دیکھیں، آسٹریا کو دیکھیں، وہاں پہ جو اینٹی لبرل گورنمنٹس آئی ہیں یہ ریلیجیسلی ڈریون ہیں. جی. جو ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے وہ ایک ریلیجیسلی ڈریون گورنمنٹ ہے، جس کا جو ووٹر ہے وہ عام طور پہ وہ ایک ریلیجیس آدمی ہے. 100%. ایسے ہی جو کنزرویٹیوز ہیں، بہت عرصہ ان کی گورنمنٹ رہی، انہوں نے غلطی کی. رشی سوناک وغیرہ دیکھیں، لوگ پیپل ور ناٹ پریپیئر ٹو ہیو دیٹ گائے ایز پرائم منسٹر، اور اتنا سا پاور میں وہ رہے بھی تو ایک انیویٹیبل بات تھی کہ انہوں نے اب ایٹ سم پوائنٹ پاور ان کی ختم ہونی تھی. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو لیبر ہے ہسٹوریکلی ایک لیفٹ کی پارٹی، اس نے خود کو بہت زیادہ الائن کر کے سینٹر لیفٹ کی طرف ہوا ہے. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ریڈیفینیشن کے جو پیریڈ ہے نا بیچ میں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کا سارا لبرلزم کولیپس کر جائے گا، کلچرلی کر جائے گا، اکنامکلی کرے گا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ لوگ زیادہ مذہبی ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیپٹلزم کے اندر بذات خود فیول ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. جو کپل آف ویری میجر فیکٹرز اس کے جب تک وہ فکس نہیں ہوتے کیپٹلزم کو ہم فکس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جو فیٹ منی ہے وچ از دا کانسیکوینس آف فریکچرل ریزرو بینکنگ، اس کا اس کی وجہ سے ایک ضرورت بن جاتی ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تب تک ویسٹ کے پرابلم ختم نہیں ہوں گے. جو انڈسٹریلائزیشن سے شفٹ آیا فائنینشلائزیشن کی طرف جو ویسٹرن مارکیٹس کا، وہ بربادی ایک الگ مسئلہ ہے. وہ بربادی ہے، تو اس کی وجہ مذہب نہیں ہے. اس کے اوپر آن ٹاپ جو ایک کلاؤڈ کیپٹل کا پیدا ہونا آئی ٹی کمپنیز کے ذریعے، جو کہ مطلب خود اپنا، یعنی جو یوزرز ہیں وہ فری کیپٹل پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اور وہ فری لیبر ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری. وہ ایک نئی پینڈوراز باکس ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ کیپٹلزم کا شفٹ ٹورڈ سم سارٹ آف ٹیکنو فیوڈلزم، جس طرح کے وہ مارکسسٹ بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جو تنقید ہے وہ سوشل آرگنائزیشن کے اوپر زیادہ ہے، اور وہ مذہبی ڈرائیو ہے LGBT کے مسائل کو لے کے، سیکس اینڈ جینڈر کی آئیڈینٹی کو لے کے، امیگریشن کی پالیسیز کو لے کے، اور یہ باڈلی آٹونومی کے مسائل ہیں، ابورشن وغیرہ کو لے کے. ایگزیکٹلی. اور یہ دیٹ از دی کانسیکوینس آف لبرلزم، جو کلچرل لبرلزم ہے. تو دیکھیں آپ کو تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، آپ سے مراد کوئی بھی آدمی جو ہے کہ دس از شادی نہ کریں، پرومسکوٹی، دے بلیو آل دیٹ لبرلزم. لیکن یہ ایک پروسیس ہے نا، تو ہر پروسیس کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے. اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ کی آبادیاں کم ہوں گی. جب آبادیاں کم ہوں گی دین یو ہیو ٹو گو فار میس امیگریشن. جب آپ امیگریشن کے لیے کی طرف جاتے ہیں تو آل آف سڈن وہاں کے لوکل لوگ تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کون پائی ہے میرے ملک، ہو آر یو. اور ظاہر سی بات ہے جو امیگرینٹ آئے گا وہ اپنی مسجد بھی لے کے آئے گا، مندر بھی لے کے آئے گا، گرودوارہ بھی لے کے آئے گا، کڑی بھی لے کے آئے گا، بریانی بھی لے کے جائے گا، جو بھی جہاں سے. اور آپ تو ایشین میں بات کروں، جو افریقن ہے وہ اپنا کلچر لے کے آئیں گے. بارڈر پہ تو کوئی نہیں چھوڑ کے آئے گا نا. تو دس از ویئر پیپل سی کہ لبرلزم نا تھوڑا زیادہ دور چلا گیا ہے. سو ناؤ دے وانٹ ٹو ریورس اٹ. اور وہ ریورس اس کو بہت حد تک انہوں نے کیا بھی ہے یورپ میں بہت جگہ پہ. امیجن جو سوئس ڈیموکریٹس ہیں وہ نازیز کا آف شوٹ ہے. اس وقت وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن بنی بیٹھی ہے کہ نیکسٹ ان لائن گورنمنٹ میں لکس لائک کہ وہ آ سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ دے آر ان دا پول پوزیشن امنگ اپوزیشن. تو لبرل، آپ کا جو سوال تھا کہ کیا لبرل آرڈر ختم ہو جائے گا؟ ایز این آرڈر یس ختم ہو جائے گا. کلچر بہت اس میں تبدیلی آ جائے گی. کیپٹلزم I don't think it's going to go anywhere anytime soon, but eventually اس کے بھی اندر فیول ختم ہو رہا ہے. اس کا رن بھی شاید تھوڑا سا زیادہ لمبا ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. Putting everything together، جو الٹیمیٹ کویشچن ہے کہ کیا ویسٹ کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی؟ ایبسلیوٹلی. اس میں کوئی دوبارہ نہیں ہے. یہ جو آج امریکہ دنیا میں یہ کرا دوں گا وہ کرا دوں گا، اور باقی بھی یورپ والے جہاں منہ اٹھا کے چلے گئے، نیٹو یہ ہوگا، دیٹ آف کورس اس کا جو ڈکلائن ہے وہ انیویٹیبل ہے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے،
کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. ویسٹرن ہیجیمنی کا ڈکلائن انیویٹیبل ہے. یہ بڑا میرے خیال میں ابھی ایک نیریٹو تو بلڈ ہوتا ہے چائنا کی امپریسو گروتھ کو سائٹ کرتے ہوئے, اور رشیا کی یوکرین میں انوالومنٹ اور سیریا کے اندر انوالومنٹ کو دکھاتے ہوئے کہ یار کلیئرلی ملٹری فرنٹ ہو یا ٹریڈ کے فرنٹس ہوں تو وہاں پہ مد مقابل اب چھوٹے چھوٹے کمپیٹرز کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور شاید امریکہ نے دنیا کو سینکشن کرتے کرتے اپنے آپ کو سینکشن کر لیا, بیکاز جب 50-60 گلوبل ساؤتھ کے ممالک سب سینکشنڈ ہیں تو پھر وہ آپس میں تجارت کر لیں گے. ایران کے کیس میں بھی آپ کو نظر آیا ایونچولی اٹ از انیویٹیبل ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ تھریٹ از اونلی افیکٹو وین اٹس ناٹ ایگزیکیوٹیڈ. جی, یہ کارپوریٹ کی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے, میرا لیگل فیلڈ سے تعلق ہے, اور یہ وہ ایریاز ہے جہاں پہ نفسیات اور قانون اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو سو کرنا ہے, جب تک دوسری پارٹی کے دل میں یہ ڈر رہے, یہ تھریٹ رہے کہ آپ کر سکتے ہیں, تب تک آپ کے پاس پاور ہے. جب آپ نے کر دیا تو پاور عدالت کے پاس چلی جائے گی, آپ کے پاس نہیں رہے گی. جی, ایسٹرن یورپ میں, سینٹرل ایشیا میں, ساؤتھ ایشیا میں, ایسٹ ایشیا میں, ایون نارتھ افریقہ میں اب جاکا کھل گیا ان ملکوں کا, جیسا پنجابی میں کہتے ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ وی میکنگ. امریکہ نے اپنی ہالی ووڈ کے ذریعے باقی جنریشن کے کرانے جو ایک تھا نا ان کا دبدبا وہ دبدبا. فیکٹ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 5 بڑی جنگوں میں اس نے حصہ لیا ہے, 4 میں شکست ہوئی ہے. پرٹیکولرلی افغانستان کی شکست کے بعد پیپل ڈونٹ ٹیک امریکہ دیٹ سیریسلی. پھر ٹرمپ کی جو ڈی اسکیلنگ پالیسی ہے اس کے اندر ایڈ کر رہی ہے. اس کے دور میں 900 سے زیادہ فوجی اڈے تھے, اب وہ کوئی 700 کے اراؤنڈ لے کے آ گیا ہے, اور بھی کم کرنا چاہ رہا ہے. لیکن وہ امریکہ کا ایک انٹرنل پرابلم ہے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ٹرمپ کا جو ہوگا. اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کتنی مضبوط ہے آپ اندازہ کریں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بغیر صدر کے چل سکتا, یعنی امریکہ ایز اے کنٹری بغیر صدر کے چل سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ, جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہاں پہ, وہ اتنی زیادہ گراؤنڈڈ ہے. جی, بہت زیادہ. کسی بھی آدمی جس نے پولیٹکس کی یا ایون کامن سینس کی, اس کو ناؤ ہاؤ ہے, الف بے پتہ ہے اس کو, ہی وڈ نو کہ جو بائیڈن واز نیور فٹ انف ٹو لیڈ یو ایس. جس آدمی کو اسٹیج پہ سے اترتے ہوئے سیڑھیاں بھول جاتی ہیں, بات کرتے ہوئے جس کو برین فریز ہو جاتا ہے, وہ امریکہ کا صدر نہیں تھا. دیر واز اے پرسن بٹ دیر واز اے ہیوج سسٹم بیہائنڈ. وہ جو سسٹم ہے وہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے. ٹرمپ کا اس کا ہیڈ آن کولیجن ہے. وہ ایکسپینشنسٹ ہیں, یہ ایکسپینشنسٹ نہیں ہے. یہ فوکس کرنا چاہتا ہے چیزوں پہ, امریکہ کے پہ دوبارہ فوکس کرنا ہے, سو فورتھ. وہ ٹھیک ہے انٹرنیشنلی اسرائیل کو بہت زیادہ وہ کرا ہے, لیکن ملک کے اندر وہ چاہ رہا ہے کہ چیزیں واقعی چیزیں بہتر ہو جائیں. ناؤ اب اس کے اندر کئی طرح کے پرابلم ہیں, اینڈ دس از ویئر انٹرنیشنل پالیٹکس گیٹ ریئلی انٹرسٹنگ. دیکھیں, دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جو انٹرنیشنل دنیا پہ اب ہوا تو یہ تھا نا کہ رشیا اور یعنی کہ اس طرح کے لیفٹ اور ادھر کے لبرلز اکٹھے ہو کے فیشسٹ کو انہوں نے شکست دے دی. فیشسٹ بینگ ہٹلر اینڈ موسولینی. جی, تو یہ اکٹھے تو تھے, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے ایک میان میں 3 تلواریں تھیں, ایک تو ختم ہو گئی, ابھی پیچھے 2 رہ گئیں. اب ان کا جو آپس میں کلیش تھا وہ اسٹریٹ وے اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد جو بریٹن ووڈ سسٹم بنا, اسی ٹائم کے اندر ہی وہ بریٹن ووڈ سسٹم واز اے بریلینٹ آئیڈیا کہ ساری ویسٹرن نیشنز امریکہ کو مضبوط کریں گے اور امریکہ کی لیڈرشپ کی چھتری کے نیچے سب چین کی بنسری بجائیں گے. بریلینٹ سسٹم. ایک اکانومی آپس میں انٹرٹوائن ہو گئی, سنک ہوگی, فری موومنٹ ہوگی آدمیوں کی, بڑے مطلب فوائد. یورپین یونین کا جو تھا وہ سارا. اچھا وہ خیر ایک اور بات ہے, یورپ نے وہاں پہ نا امریکہ سے تھوڑی سی غداری کی تھی, لیکن وہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں, اس پہ ہم جائیں تو ٹاپک سے دور ہو جائیں گے. بائی اینڈ لارج ویسٹ سارا ایک ہی امبریلا کے نیچے آ گیا. اس میں انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے, فار ایگزامپل IMF, ورلڈ بینک, یہ سارے بریٹن ووڈ سسٹم کے ادارے ہیں کہ اب دنیا پہ ہم نے اس طرح سے اپنی ہیجمنی کریٹ کرنی ہے. جنگوں کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ ضرورت ہوئی آپ ضرور کرا دیں, لیکن اوور آل آپ نے کسی ملک کی اکانومی اگر قبضے میں کر لے تو اس کی فارن پالیسی آپ نے قبضے میں کر لی ہے, ایون ڈومیسٹک پالیسی کر لی ہے. تو جنگ ایک ٹول ہے, ایک ڈیوائس ہے, اینڈ دیٹ از ویئر دی لبرل انٹرنیشنل آرڈر اور دی لبرل جو انٹرنیشنل وارز ہیں اس کی تھیوری سامنے آتی ہے کہ جنگ انیویٹیبل ہے دنیا کو لبرل کرنے کے لیے, کیونکہ جب جنگ ہوگی تو اس کے بعد آپ ایک ری بلڈنگ کا پروجیکٹ سٹارٹ, اکانومی کھلتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, آئیڈیاز آتے ہیں. وہ کون کرتا ہے؟ وہی جس نے جنگ کی ہوتی ہے. تو آپ دنیا کو پھر امریکہ کے امیج میں ریکریٹ کر رہے ہیں, دنیا کو کھول کے. جی,
That was the idea. پرابلم یہ ہے اس میں ہوا کہ اگرچہ اب آفیشلی بریٹن ووڈ سسٹم ختم ہو گیا لیکن اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اسی طرح سے انٹرٹوائنڈ ہیں. ناؤ دا پرابلم از کہ ان کے فائنینشیل ادارے اتنے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ گڑمڑ ہو گئے ہیں کہ ایک چھینک مارتا ہے تو پوری ویسٹرن باڈی اس کے وائرس کیچ کرتی ہے. 2008 واز امیرکن پرابلم. پورا ویسٹ بیٹھ گیا اور پورے ویسٹ کی وجہ سے دنیا بیٹھ گئی. 1991 میں ایسا ہی کہ ایک ملک سے اسٹارٹ ہوتا سارا, اور وہ یورپ اب دیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ نہیں, ہمیں امریکہ کے ساتھ الائن ہونا اب ہمیں فائدہ نہیں ہے, تو وہ سلولی اسے ڈرفٹ اپارٹ کر رہے ہیں. اب امریکہ اور یورپ کو ایک ہی چیز اکٹھی کر سکتی ہے, امریکہ کے نیو کونس اور یورپ کے نیو کونس. اب یہ کتنے ہیں؟ یورپ ایک اس وقت ہیوج بیٹل میں ہے, یعنی کہ پولینڈ میں مثال کے طور پہ جو لبرل گورنمنٹ ہے وہ ہٹ گئی, وہاں پہ ایک کنزرویٹو گورنمنٹ آ گئی, لیکن اس کے بعد پھر 3 لبرل پولیٹیکل پارٹیز نے الحاق کر کے آپسی اختلافات کو بھلا کے ان کو شکست دی, تھوڑے مارجن سے دی, لیکن ہمیں ایک پاور اسٹرگل نظر آنا شروع ہو گئی. اب یورپ میں اگر نیو کونس جیت جاتے ہیں تو پھر تو ان کا اتحاد باقی رہتا ہے, لیکن اگر ان کی بھی آپس میں ختم ہو جاتی ہے, ان کے یورپ جو ہے وہ زیادہ یہ جو لبرل ورسز نیو کونس یہ کلیش بڑھتا رہتا ہے, تو پھر امریکہ کے ساتھ جو ڈرفٹ اپارٹ ہے وہ بڑھتی رہے گی. پلس تیرا ایڈڈ فیکٹرز کہ امریکہ یورپ کو پوچھتا نہیں ہے, جیسے نورڈ اسٹریم انہوں نے بلو اپ کر دی, وہ گیس کس کی مہنگی ہوئی؟ جو فرانس میں آدمی فیکٹری میں جا رہا ہے اس کی مہنگی ہوئی نا. جرمنی کو نقصان ہوا, فرانس کو نقصان ہوا, جی. نیو یارک میں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. اگر یورپ کو دیکھا جائے جنرلی تو فرانس کی ہی زیادہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی آپ کو نظر آتی ہے بنسبت کسی اور ملک کے. مطلب ابھی کوارڈ الائنس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیوکلیئر سبمرینس کی ڈیل تھی, جو کہ بائی دا وے نیوکلیئر پرولیفریشن میں آتا ہے, آپ نان نیوکلیئر کنٹری کو اس طرح کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں دے سکتے, بٹ جب آسٹریلیا کو نیوکلیئر سبز دینے کی باری تھی, جو فرانس کا کانٹریکٹ تھا وہ امریکہ نے سرکموینٹ کروا کے یو کے کو دلوا دیا. ایگزیکٹلی. تو فرانس اور یو کے والے جو ٹسل ہے ان دیٹ کہ یو کے سارٹ آف پوسٹر بوائے ہے امریکہ کا یورپ کے اندر, اور فرانس وہ پولر اپوزٹ ہے. جرمنی تو وپنگ بوائے ہے, آئی تھنک صرف اس کو سب یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں انڈسٹریل پرپسز کے لیے, اور وہ بیچارہ جرمنی از آلویز ڈینجرس. خطرہ تو ہے. اینگلا مرکل نے کچھ سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ 60 سال سے ہم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, نیکسٹ 6 years آف پیس از ناٹ گارنٹیڈ. تو پورے یورپ میں ایک دم سے نا, میں اس وقت میں یونیورسٹی میں تھا اور پڑھنے پڑھانے سے بہت گہرا تعلق ہوتا تھا, اینڈ دس واز اے شاکنگ اسٹیٹمنٹ کہ 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں یورپ میں اینڈ جرمنی واز رائٹ ان دا مڈل آف دیم. تو اگر یہ اتنی بڑی بات کہی ہے نا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. جرمنی کی ملٹرائزیشن بھی تو انیویٹیبل ہے نا, جس طرح سے نیٹو رشیا کو اندر کھینچی جا رہا ہے یورپ کے. اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں بیلاروس کے بھی یہاں پہ ایک وفد آیا ہوا تھا. بیلاروس تو وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے نا نیٹو اور رشیا کے درمیان بھی. تو جرمنی بھی اسی طرح وہ مڈل یورپ کی وہ اس آپ کہہ لیں بارڈر کے اوپر ہے کہ جہاں پہ وہ فرنٹ لائن ہیٹ فیس کرتی ہے رشیا کی, اگر کل کو کوئی پرابلم بنتی ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ بات آپ کی درست ہے. آن دی ادر ہینڈ جرمنی کی یہ خواہش کہ وہ برکس کا حصہ بنے ہیز میڈ برکس سو امپورٹنٹ کہ اسے آلریڈی یورپین یونین کے ایک الٹرنیٹیو کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. حالانکہ برکس کی کوئی پولیٹیکل پالیسی نہیں ہے, اکنامک ایک یونین ہے وہ, بٹ اٹس انیویٹیبل کہ آپ اکنامک پالیسی بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس کے اوپر پولیٹیکل پالیسی نہ ہو, کہ ایونچولی یہ اسی طرف ہی جائے گا, ایک نیا بلاک جو ہے. اور یہی امریکہ کو پرابلم ہے, یہی یورپ کو پرابلم ہے. جرمنی جیسے ممالک اگر اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں, اس خواہش کا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بننا چاہیے, تو وہ یورپ سے نکل کے ہی کریں گے نا. آلریڈی یو کے نکل چکا ہے, یورپین یونین کی وہ والی بات نہیں ہے جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. I mean there are number of problems. اب بریگزٹ کے بعد گریگزٹ کی بات ہو رہی ہے, ہر ملک کے ایگزٹ کی بات ہی ہو رہی ہے. اور ملکوں کے اندر دیکھیں بریویرینز آج بھی خود کو باقی جرمن سے اوپر سمجھتے ہیں. جرمنی از ویری مچ این آرٹیفیشلی پٹ ٹوگیدر کنٹری. سو از فرانس, سو از اسپین. اسپین کے اندر کبھی باسک بغاوت کی بات آ جاتی ہے, کبھی وہ ہمارے جو بارسلونا والے بھائی کیٹلونینز وہ غصہ کر جاتے ہیں. سو دے ایون یو کے میں اسکاٹ لینڈ, حالانکہ وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن یورپ کا حصہ تو ہے. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح سے ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, اور یہ فالٹ لائن ایکسپوز ہوتی ہیں جب اس طرح کا ایک آل انکمپسنگ معاش کا نظام بریک ڈاؤن کرتا ہے. اور جو ہم ان کے آپس میں جو بات کر رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کی آپس میں کتنی زیادہ مخالفت ہو سکتی ہے, لیٹس ناٹ فرگیٹ بریگزٹ ورسز ٹیکسٹ. ٹیکسس کے لوگوں کا آج بھی یہ خیال ہے کہ وہ جب چاہیں امریکہ سے جدا ہو سکتے ہیں, فیڈریشن کا خیال نہیں ہے. لیکن یورپ میں یہ اس وقت آئیڈیا سامنے آیا تھا جب وہ بریگزٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے امریکنز, کہ اگر آپ نے یہ چیز نہ چھوڑی تو پھر ہم ٹیکسٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کہ ٹیکسس کو بھی آپ سے ہم وڈرا کرا سکتے ہیں. نہ یہ ہیک آف دیکھیں انٹرنیشنل, which is a fantasy but yeah, but each and every word carries weight.
بائی دا وے میں آڈینس کے لیے بتا دوں کہ جب اوباما کی سیکنڈ ٹرم کی الیکشن ہوئی تھی بہت سلم مارجن سے ہوئی تھی. یہ لوگ نہیں نہ کہیں کیسر بھائی کیا بونگیاں مار رہے ہیں, بونگیاں بالکل نہیں ہیں. اچھا آپ کے ان کے ذہن میں یہ لفظ ڈال دے. آئی نو لوگ ہی سوچتے ہیں, بٹ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ بھی ہیڈ لائن آئی تھی کہ ٹیکسس اور 2-4 اور اسٹیٹس کہہ رہی تھی کہ ہم سے سیڈ کر جائیں گے امریکہ سے. اوباما بہت کلوز مارجن جیتے, دے ور ناٹ ہیپی اوباما کی سیکنڈ ٹرم سے. یہ فلی امریکہ میں, بلکہ جب بھی الیکشنز بہت کلوز مارجن سے ہوتے ہیں تو بڑا ایک کلوز چانس ہوتا ہے کہ جو کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں وہ کہیں کہ بھی ہم تو الگ ہیں تمہارے سے. تو یہ کوئی ناممکنات میں, یہ ڈیمانڈ ناممکنات میں نہیں ہے, اس کی آبویسلی فیزیبلٹی میرے خیال میں پریکٹیکلی امپاسبل ہے. مطلب یہ ہو یا نہ ہو یہ ایک اور چیز ہے, بٹ ہم سیئنگ از کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور جا سکتے ہیں. اور ہسٹوریکلی بھی یہ کوئی اگر آپ کہیں کہ وہ ایون دو بریٹن ووڈ سسٹم وغیرہ سارا بنا تھا, بٹ دیر واز ناٹ ٹو سے کہ اس میں ہر ملک جو ہے بہت زیادہ خوش تھا. بس صرف یہ تھا کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کر دی گئیں, ایون دو وہ چھوٹی چیزیں اپنی ذات پہ چھوٹی نہیں تھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اٹلانٹک کا کوڈ پڑھتے ہیں, اگرچہ امریکہ نے اس وقت بلینز, اف آئی ریمبر کریکٹلی تھنک 3 بلین کے لگ بھگ انہوں نے کو پیسے دیے تھے, بٹ ون آف دا کنڈیشنز کے ایٹ لیسٹ پرپوزل یو ایس کی طرف سے کہ اب یورپ جو ہے وہ اپنی آرمی نہیں بنائے گا. نہ امریکہ کو کیا مل رہا تھا اس میں, امریکہ کو یہ مل رہا تھا کہ امریکہ کی اس سے پہلے دنیا میں وہ حیثیت نہیں تھی. اٹ جسٹ ڈڈنٹ, امیر تھا, سارا کچھ تھا, بٹ فائن دنیا کے کونے پہ تھا جس کی اہمیت تھی, لیکن وہ اہمیت نہیں تھی جو وہ چاہ رہے تھے. جی اہمیت تو کیسے مل سکتی ہے؟ اہمیت مل سکتی ہے آپ کو انٹرنیشنل کوریڈورز کے ذریعے, جب آپ ایشیا میں آتے ہیں, جب آپ افریقہ میں جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے تھا یو کے اور فرانس, یہ 2 پاورفل ملک. تو امریکہ کا اتنا زیادہ یہ فنڈ کرنے کا پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ فرانس اور یو کے کا جو انفلوئنس ہے ایشیا اور افریقہ میں, اس کو یوز کرتے ہوئے, ان کو کوریڈورز کے طور پہ یوز کرتے ہوئے اپنا انفلوئنس وہاں پہ بڑھائے, جو کہ انہوں نے بڑھایا. ہاویور سارے یورپین ملکوں نے اپنی فوج بنائی, ایون دو جرمنی جس کے بارے میں شدید تحفظات ہے کہ اس کی اپنی فوج نہیں ہونی چاہیے, ایون دے میڈ دیئر آرمی. جی تو یہ اس وقت یو ایس کو تکلیف تھی کہ ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا ہے. بٹ یورپ کا ایک اپنا تھا کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کریں, کوئی بھی خفیہ فوج بنا سکتا ہے, دوسرے پہ اٹیک کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر کول اینڈ اسٹیل کی بھی فیئر ڈسٹریبیوشن کی, وہی چیز بعد میں یورپین یونین بن گئی اینڈ سو فورتھ. وہ لمبی باتیں ہیں. جو ہمارا ٹاپک تھا کہ what is likely is کہ اس وقت اگر آج کے جو یورپین جو کنزرویٹیوز ہیں, اگر یہ الائن ہو جاتے ہیں امریکن کنزرویٹیوز یا نیو کنزرویٹیوز کے ساتھ, دس یونین کین لاسٹ. ادروائز جو لبرل ہیجیمنی اٹ سیلف ہے وہ ختم ہو جائے گی. نئی ہیجیمنی اگر سامنے آتی ہے تو وہ یہ لبرل پرنسپلس پہ نہیں ہوگی, بلکہ وہ زیادہ نیو کنزرویٹیو پرنسپلس پہ ہوگی. ون وے اور دی ادر, the world we know as it is, it's not going to be there anymore. اس کے کچھ اثرات کیسر بھائی آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئے پچھلے دنوں جو پروٹیسٹ تھے؟ ان دیٹ کہ جو وہ پروٹیسٹ تھے وہ تھوڑا سا ایک پرفارمیٹیو ایلیمنٹ تھا, ناٹ ٹو کہ پی ٹی آئی کے بھائیوں کو میں ڈسپیج نہیں کر رہا, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی پچھلے 2 سالوں کے اندر, لیکن ایک پرفارمیٹیو ایلیمنٹ تھا کہ ہم جتنا بڑا اس کو فیاسکو بنا سکتے ہیں. اور حکومت نے بھی ماشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہم فیاسکو بنا کے دکھائیں گے آپ کو. وہ ایک ذرا ایک پلے تھی آن انٹرنیشنل میڈیا اور ایک ویسٹرن اپیل تھی کہ دیکھو یہ تمہاری واچ کے اندر کیا ہوا ہے یا بائیڈن ایڈمن کے اندر کیا ہو گیا ہے پاکستان کے اندر. وہ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ نہیں نظر آ رہا آف نیو شفٹنگ الائنسز اور ایک نئی سینچری کی تیاری؟ آئی تھنک پاکستان کے کچھ اپنے ڈومیسٹک پرابلمس ہیں. یہ والا آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل کوئی ایلیمنٹ کوئی اس طرح سے کو ہو. بات یہ ہے کہ دا پرابلم از کہ میری اسیسمنٹ میں ہماری حکومت کو بھی یہ بات سنک ان نہیں ہوئی کہ وہ حکومت ہیں. دے بہیو لائک اپوزیشن. جی اپوزیشن ہمیشہ ایجیٹیٹ کرتی ہے. دیٹ از وائی دے آر اپوزیشن. حزب اختلاف, حزب, اٹس دیئر جاب, دے ہیو ٹو ڈو اٹ. جی حکومت کا ہمیشہ کام ہوتا ہے, ایک شفقت سے پیش آنے والی اینٹی ہوتی ہے جو سر پہ ہاتھ رکھتی ہے, گلا شکوہ سنتی ہے, پاس جا کے بیٹھتی ہے. دیٹس ہاؤ دے بہیو. بٹ آور گورنمنٹ ڈزنٹ سیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ حکومت میں ہے, ان کا کام ہے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھنا. احتجاج اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو پہلے ہوتا تھا, ہم کیا سنتے تھے, دھرنا ہو رہا ہے,
ایک دو دن کے بعد کوئی وزیر صاحب چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے. ہاں یار دیکھو اب کیا ہو رہا ہے, ہم نے پولیس بھیج دیا, اتنے بندے اٹھا لو, یہ کر دو. بھائی رینجرز اور فوج کو بھیجنا کتنی بڑی ایک بیوقوفانہ موو تھی. آئی تھنک ہماری فوج کا اس طرح عوام کے ساتھ آمنا سامنا نہیں کروایا جا سکتا, یہ کوئی عراق کی آرمی نہیں ہے. دیکھیں میں سنسیشنسٹ نہیں ہوں, جی therefore I'm not going to take a side on this کہ انہوں نے اچھا کیا برا کیا. میرے خیال میں اس کی ایز امیجنیٹو ایز اٹ مائٹ سیم, لیکن اس کا حل صرف یہی ہے کہ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل ہونی چاہیے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ گو دیٹ فار. انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 10,000 پروٹیسٹر سے 20,000 وہاں پہ سیکورٹی پرسنل تھے. اب جو پروٹیسٹر ہیں ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہوگی کہ بھئی ہم ان آرمڈ لوگ تھے. آپ کسی کو گن دے کے اس لیے نہیں بھیجتے کہ آپ گولی مار دیں, گن دے کے بھیجتے ہیں ڈیٹرنس کے لیے. جی دیٹس دیٹ. تو اس لیے جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا ہے. جو گورنمنٹ کی جسٹیفیکیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک دفعہ رینجرز پہ انہوں نے اٹیک کر کے اتنے بندے وہاں پہ شہید کر دیے, گاڑی چڑھا دی, سارا کر دیا, اس کے بعد ہم کیا انتظار کرتے. both parties they have valid arguments. لیکن کیسے بھائی وہ ویڈیوز بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں نا, مطلب کہ خود رینجرز کی گاڑی کے نیچے وہ آدمی آنکھیں قتل ہو جاتا ہے بیچارہ, جہاں بھاگ ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. وہ مظاہرے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہ خود رینجرز کی گاڑی کے نیچے ہو گیا تھا. دیٹ از اے پوائنٹ آئی ایم میکنگ کہ دونوں طرف سے میڈیا بلیک آؤٹ دونوں طرف سے یہاں پہ نا بوتھ سائڈ سے مجھے پرابلم یہ آتی ہے. اس لیے کہتا ہوں نا, دیکھیں پرابلم یہ کہتے بھائی کہ وہاں پہ جب ان ایکشن چیز ہو رہی تھی تو پہلے میڈیا بلیک آؤٹ کریٹ کیا, وہاں پہ ایک وائڈ کریٹ کیا آپ نے, مطیع اللہ جان کو بھی اٹھا لیا. مطلب آپ ری انفورس کر رہے ہیں لوگوں کا پیرانویا. وہ یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر وہ کہہ دیں کہ 200 بندے مرے ہیں تو یار حالانکہ 200 لاشیں چھپتی کوئی نہیں ہے, لیکن اب ان کی بات میں تو دم لگتا ہے کیونکہ مطیع اللہ جان کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, وہ بیمس ہاسپٹل جا رہا تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ میں جو آپ کی پوڈ کاسٹ میں شاید میں نے کہی تھی بات, اف آئی ریمبر, کہ یہ مظلوم اور ظالم جو ہے نا یہ ایک طرح کی ایک میوزیکل چیئر ہے کہ وہ گھوم رہے ہیں, کبھی اس پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ ظالم ہے, جو گھوم رہا ہے وہ مظلوم ہے, لیکن وہ دوبارہ وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. سو فار ایگزامپل تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا بڑا غلط ہے, اسٹیٹ بڑے بروٹلی ان کو ٹریٹ کیا, اوکے فائن, بٹ آر وی ٹو فارگیٹ کہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت میں یہی جب ٹی ایل پی کے ساتھ یہ کر رہے تھے, ان کے ایگزیکٹلی یہی ان کے تھے کہ آپ اسٹیٹ ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ, آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, شیور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ ٹو سے کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی ہے, یہ بھی غلط ہے. اینڈ مائی ویو از, دیکھیں ایک چیز جو میں کہنے لگا ہوں نا, یہ بہت سے اگر بچوں کو سمجھ آ جائے تو اٹس probably going to solve a lot of problem. آپ کا ایک ویو ہے, آپ جلسے میں جاتے ہیں, آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں, آپ ایسے کوریڈور سے ڈس ایگری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں that in your opinion ان کا گورنمنٹ میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. What you don't know is کہ آپ کی اسی فورس کو یوز کر کے آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ آرم اسی اینٹی کو کر رہی ہے کہ دیکھ لیں ہماری پاور, ہم سے نیگوشیٹ کرو. You don't even know that you are being used this way. And this is not exclusive to PTI. This goes... دو آپ نے اب خاتے کھول دی ہیں. ایک پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, میں دونوں باتوں کو آپ کی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ نے صحیح فرمایا کہ ایسے نہیں ہے کہ پریسیڈنٹ نہیں ایگزسٹ کرتا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے, بٹ میرے ایز اے آنیسٹ اوپینین میں ویئر ڈز دا بک اسٹاپ, کہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہاں یار اب جو ہے نا اس سے مزید ہم نہیں ہونے دیں گے, یعنی کہ اپنی پارٹیز کی طرف لک. دس از اے ویری سمپل تھنگ. جس دن ہمارے اس شعور کا مطلب, جس دن ہماری اس پولیٹیکل اویئرنیس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر گوئنگ ٹو پیوریفائی آور سیلوز, دیٹ از دا ڈے دیٹ وی گوئنگ ٹو چینج. فار ایگزامپل آج پی ٹی آئی کا ورکر اٹھ کے کہے کہ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا, اور آئندہ اگر ایسی بات ہوئی تو ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. یہی بات ٹی ایل پی کے لوگ کہیں, یہی بات نون لیگ کے کہیں. جب تک آپ یہ کہتے رہے نا جب جو میں نے کیا تھا وہ غلط تھا, وہ ٹھیک تھا, جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کی ڈیفینیشن آپ میری مان لیں. میں کہتا ہوں کہ ساری پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوا ہے, اینڈ دیٹ از رانگ. جس دن آپ کھڑے ہو کے کہیں گے نا کہ میں ساہیوال کو میں سپورٹ نہیں کروں گا, میں ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا تھا اس کو سپورٹ نہیں کروں گا, میں جو اسلام آباد میں جو ہوا ہے میں اس کو سپورٹ, دوسری پارٹی کے لوگ کہیں اپنی اپنی پارٹی سے کہیے, آپ نے بڑے دور چلے گئے, پرنسپل کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. چینج ایسے ہی آئے گا نا, ادروائز کیسے ہوگا؟ آپ سب مظلوم بن کے بیٹھے ہوئے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے اندر ابھی اس وقت بچے جو ہیں, خاص طور پہ نوجوان جو ایک سپورٹ بیس ہے پی ٹی آئی کی, وہ
ایکٹیولی ایک پورا حصہ ہے ہمارے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا, ڈیپ اسٹیٹ کا, وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ملٹری سول الائنس کی بات ہو رہی ہے, بیوروکریسی جو ہے ہماری. ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کی مینجمنٹ جو ہے وہ انہی کو اسٹرانگ آرم کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیسکلی, اور اس پاور کو استعمال کر کے. یہ تو کانٹرڈکٹری نیچر جو ہے پالیٹکس کی, یا آپ کو ٹرمپ کے بھی کیمپین میں نظر آتا ہے. اسٹرانگ آرم وہ بھی اسی ڈیپ اسٹیٹ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ وہ بنیادی سوال نہیں اٹھاتی کہ ٹرو ریپرزینٹیو یا ٹرو الیکٹو ڈیموکریسی شاید دنیا میں ابھی تک وجود میں نہیں آئی, اور دنیا کے ممالک میں یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ پرماننٹ گورنمنٹ, سول بیوروکریٹس, ملٹری بیوروکریٹس ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومتوں کو چلا رہے ہیں. دیکھیں ہم تو ہے نا برے لوگ, رائٹ. لیٹس گو ٹو اچھے پیپل. وائی ڈو یو تھنک کہ جتنا عرصہ ٹرمپ نے ڈی اسکیلنگ کی پالیسی نہیں چھوڑی, جی اگرچہ اس نے 200-250 ملٹری بیسز بند کیے, ایگزیکٹ نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے, بٹ اٹ واز کوائٹ سبسٹانشیل, تب تک وہ مولر رپورٹ اس کے سر پہ تلوار کی طرح لٹکتے رہے. جب اس نے اس سے ودرا کیا تو مولر رپورٹ اس کے حق میں آ گئی. یعنی یہ جو اسٹرگل ہے اس طرح کی, یہ پائی جاتی ہے, یونیورسل ہے. اٹ ہیپنس. اینڈ بائی دا وے, کیا بائیڈن یا ٹرمپ اس لائق ہیں کہ آپ نیوکلیر کوڈز ان کو دیں؟ both are, ایک بہت غصے والا آدمی ہے, دوسرے آدمی کو امیجن کریں جو بائیڈن ایک دن رات کو سویا ہوا اٹھے اور کہے کہ یہ کیا ڈیوائس ہے, وہ واٹس دس لائک, ہم نوٹ سیئنگ کہ اس سے بم پھٹ جاتے ہیں, اور ہم سیئنگ کہ اس کے اچھا. so the argument is okay, I get the argument, but the problem is یہاں پہ کیا ہوتا ہے پرابلم. آپ کی آرگیومنٹ فیئر ہے, and I understand کہ there should be better sense has to prevail. ہم نہیں الاؤ کر سکتے کہ کوئی, اور یہی آرگیومنٹ جو ہے ہمارے ہاں لبرلز بناتے ہیں کہ پاپولیزم کے خلاف, امریکہ بھی بناتے ہیں کہ کوئی بندہ جو کمپلیکس مسائل کو سمپلیفائی کر کے ان کے سولوشنز پریزنٹ کرے, ایک میجورٹی کے ذریعے مائنورٹی کو ان کے خلاف رائل اپ کرے. پاپولسٹ لیڈرز, مودی کا نام لیا جاتا ہے, عمران خان کا نام لیا جاتا ہے, ٹرمپ کا لیا جاتا ہے, آلدو آئی تھنک تینوں کمپلیٹلی ڈسٹنکٹ اور ڈفرینٹ. آئی تھنک یہ بڑی کنوینئنٹ لیپنگ اپ جو کرتے ہیں لبرلز, یہ بالکل بیوقوفانہ ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ان بلٹ ایڈمیشن آف گلٹ ہے نا کہ یہ جمہوری نظام نہیں چلتا. یعنی ٹرو ریپرزینٹیو ڈیموکریسی تو الاؤ کرے گی کہ اگر میڈ مین نے آنا ہے نیوکلیر کوڈز کے ہیلم پہ اور پریزیڈینشیل یا پرائم منسٹر ہیلم پہ, تو آنے دیں اسے. یعنی مراد تھوڑا سا ڈیموکریسی از, I mean, دنیا میں یہ ایک illusion ہے, اٹس ایلوسیو. وہی میں وہ نہیں, آپ نے بات سمجھتے, بات یہ, اور میں اس سے ڈکٹیٹرشپ کو میں جسٹیفائی نہیں کرتا کسی جگہ, بٹ لائک ایک مڈل گراؤنڈ جہاں پہ ایک کانسٹنٹ بگ بردر ہے جو ہمارا ہینڈ ہولڈ کرے گا, اور ہمارے پولیٹیشینس تو بچے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, پرنسپلس پہ اتفاق نہیں کرتے. No, I'm not making that argument. You're not, but I'm sorry if I came across that way. I'm completely against that idea. But it does carry the water for this kind of argumentation. This line of thinking does carry the water for ایک big brother ہے, وہ بڑے سیانے. ابھی look at آپ کے بیسٹ فرینڈ ندیم پراچا, رائٹ, ندیم فاروق پراچا. وہ کراچی لٹریری فیسٹیول تھا یا کوئی آسما جہانگیر کانفرنس تھی اور سم تھنگ, ون آف دیز ایونٹس, آئی تھنک لٹریری فیسٹیول تھا. وہ وہاں کہتے ہیں کہ اگر ہٹلر الیکٹ ہو کے آ جائے نا, تو اسٹیٹ کے جو بھلے لوگ ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں, جو بڑے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ وہ ہٹلر کی پریزیڈنسی یا پرائم منسٹرشپ کو ختم کر لیں. یہ کانسٹنٹ ہینڈ ہولڈنگ, عوام کو نہیں پتا اس کو کیا چاہیے, عوام تو ایکسپلائٹ ہوتی ہے, عوام کو نہیں سمجھ ہوتی, وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے, بڑی کمپلیکس گیمز چل رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ٹیکس کوڈ کو اوور کمپلیکیٹ کر کے ٹیکس فراڈ کو, آپ سمجھ رہے ہیں, پروانہ دیا جاتا ہے. اگر ٹیکس کوڈ سمپلیفائی ہو جائے تو لوگ بھی سمجھدار ہیں, وہ سمجھ سکتے ہیں ٹیکسز کو. سملرلی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اسٹیٹ کے کوئی سیکریٹو ایلیمنٹس نہیں ہوتے. فارن پالیسی کے خاص طور پہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ بہت سیکریٹو ہوتے ہیں, انٹیلیجنس کے معاملات چلتے ہیں وہاں پہ وغیرہ وغیرہ, ڈیفینس کے کانٹریکٹس اور معاملات. بٹ اس ٹرانسپیرنسی کی کوئی تو کوئی مطلب لمٹ ہوگی نا, اپر کیپ یا لوور کیپ ہوگا. یہاں پہ تو لگتا ہے کہ یعنی کہ گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں عمران خان ایرٹک آدمی ہے, اس نے سعودیوں کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. It just doesn't seem, it just seems very undemocratic, and it feels like کہ مارکیٹ پرسیپشن کو مینٹین کرنے کے لیے جمہوریت کا ڈکوسلا کھیلا جاتا ہے. I fully agree with that, but what I'm saying is کہ دنیا میں وہ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی اس نام کے تو کسی ملک کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ کی 50% زیادہ لوگ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں تو وہ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ ریجیکٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
دیکھنا 40% آپ کو ووٹ مل گیا, لینڈ سلائڈ وکٹری ہوتی ہے 40% کے اراؤنڈ. جی دیٹ آلسو مینس کہ 60% نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے, یا ایٹ لیسٹ اگنور کیا. یا نہیں, جو کاسٹ ووٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے دیا نہیں اگنور کر دیا وہ تو ہے ہی نہیں نا. بٹ کیسر بھائی اس میں بھی پرابلم یہی آتی ہے نا کہ جی آپ کر لیں, میں آپ پی ہیں نہیں, آپ کو کعوہ وغیرہ کوئی مطلب فرشتوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہماری بات. نہیں وہ بلکہ شیاطین ناراض ہو رہے ہیں, وہ آپ کو خونوں کو رگوں میں دوڑتے ہیں نا وہ جن. کیسے بھائی وہ دیکھیں نا, انہیں کیا پتا کہ ہم رگوں میں نہیں دوڑتے پھرنے کے قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. ٹاپ دیٹ وتھ فارس ناؤ. فارس بڑی ورسز ڈراپ کرتا ہے یار. ہیلو فارس بھائی, سوری آئی ڈونٹ نو یو بٹ somehow I doubt he's watching this, but you know, just in case. I mean, نئی البم کافی اچھی ہے. I'm not gonna. خیر جو کیسا یہاں پہ بھی وہ پرابلم آتی ہے نا کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آدھے لوگ تو ووٹ نہیں کرتے جنرلی ڈیموکریسیز کے اندر, تو اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر اٹس ریپرزینٹیو آف اے لارج مائنورٹی اینڈ ناٹ اے میجورٹی آف دا پیپل. تو یہ پرابلمس تو ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہیں. جب آپ اگین مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ جب آرگیومنٹیشن پریزنٹ ہوتی ہے تو میں آرگومنٹ یہ نہیں دے رہا, بلیم عوام پہ شفٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا آپ تو ووٹ نہیں دیتے, ووٹ ایک کیس کیا کر لیں. دیکھیں ایک چیز ہے نا کیس بلڈ کرنے کا, اس کو آرگومنٹ کے طور پہ لے لینا. جی میں ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک ایلوسیو کانسیپٹ ہے, بٹ ڈز دیٹ مین کہ دنیا میں ہر ملک میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اوپر سے بیٹھ کے آپ کا فیصلہ کر رہے ہوں؟ نو, دیٹس ناٹ دا کیس. اٹ کین بی بیٹر دین دیٹ, اور بہت سے ملکوں میں کم بھی ہے. اور کچھ ہے کوئی چیز پڑی ہوئی یہاں پہ, کوئی اینی تھنگ کوئی آپ آپ کی پوڈ کاسٹ چل رہی ہے, نام لوں گا تو تھوڑی سی بریک لینی پڑی. کیسر بھائی کو کعوہ آ گیا اب, تو مجھے امید ہے کیسر بھائی کی اب وہ گلے کے لیے مفید ثابت ہوگا. یہ کیسر بھائی ایشو یہ نہیں آتا کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ یہ نہیں آرگیو کر رہے کہ کوئی نظام ہونا چاہیے, کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی مینیجنگ, کوئی چائنا ماڈل, کوئی ایلیٹ کیبنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور یہ وہ نہیں کہہ رہا. بٹ ایسے ہوتا ہے کہ جو بلیم ہے وہ عوام کے اوپر شفٹ کی جاتا ہے کہ ان کی نہ سمجھ ہے یا یہ ووٹ نہیں دیتے. اگر فروری کو بھی دیکھ لے جائے, کلیئرلی جو فرسٹریشنز کیری فارورڈ کر رہی ہیں وہ 9 مئی, پھر 8 فروری یعنی الیکشنز, اور پھر آج تک وہ اسلام آباد میں 24 کی رات کو ہوا. اسٹیٹ کی طرف سے اگر آپ نے وہ بات کی, اسٹیٹ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے, اسٹیٹ ایکٹ کرتی ہے لائک دا اسٹیٹ ایز اپوز ٹو دی اپوزیشن, وہ کوئی ایز دا گورنمنٹ ایکچولی, وہ کوئی رول نظر نہیں آ رہا, اور وہ بار بار یعنی وہ فرسٹریشنز کو فومنٹ کرتی ہے. ایسے اگر میں کنسپیریسی مائنڈیڈ ہوتا تھا تو میں کہتا کہ یار حکومت تو چاہ رہی ہے کہ یہاں فساد ہو, یعنی وہ مطلب لوگوں کو اس طرح سے اشتعال دلوانا, پھر وہاں آنے دینا, پھر وہاں رینجرز اور پولیس اور فوج کو کھڑا کر دینا, اور یعنی پھر مطیع اللہ جان کو اریسٹ کر لینا, وچ از کمپلیٹلی لائک کیا اچیو ہوا, اس سے کچھ بھی نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ خبر آئی ہے ان کو ریلیز کر دیا گیا. مطلب وائی آر دے ایمبیرسنگ دیم سیلوز لائک دس؟ عوام کے سامنے 0 سے 0 ہی جا رہے ہیں. جب بھی کسی چیز کو مس پلیس کرتے ہیں تو اس کا ایسا نتیجہ ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ حکومت اپنے آپ کو مس پلیس کر رہی ہے. دے ناٹ ایون تھنکنگ لائک گورنمنٹ. نا یو کین میک این آرگومنٹ, اگر یہ بات پنجاب لیول پہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سی ایم صاحب ان ایکسپیرینسڈ ہیں, چیزوں سے ڈیلنگ کیا, ڈائریکٹلی اس پوزیشن پہ پہنچ گئی ہیں, کوئی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بٹ شہباز شریف صاحب, آئی مین ہی اسپینٹ ہز لائف ٹائم, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ مینیج کیا, بڑا عرصہ انہوں نے مینیج کیا. آئی مین ان کی طرف سے یہ چیزیں بہت ڈس اپوائنٹنگ ہیں کہ, اور باقی بھی جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, کہ یو ہیو ٹو ایکٹ لائک دا گورنمنٹ. آپ اپوزیشن نہیں ہیں. ناؤ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تحریک انصاف والے گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی یہ اپوزیشن کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے لوگوں کو, یہ خود بھی, یا بٹ دین ہاؤ آر یو بیٹر؟ اب آپ حکومت میں ہیں نا. دیکھیں اس چیز کا جو حل ہے, جب تک ہم سمجھیں گے کہ نا لوگوں کی سائیکی, تب تک اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکتے. لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں 2 وجوہات کی بنا پر, ایک نظریے کی بنیاد پر, اور ایک کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے کہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. تحریک انصاف از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ. تحریک انصاف کے لوگ کسی نظریے پہ باہر نہیں آئے ہوئے, یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اگر کسی کو شک ہے تو وہ اپنے ذہن میں نا ایک تھوڑا ایکسپیریمنٹ کرے کہ لیٹس سے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, لیٹ می سی کہ 10,000 بندہ جاتا ہے اسلام آباد, ان کے لیے 10 لاکھ بندہ جاتا ہے, کوئی نہیں جائے گا. بٹ دے بلیو دیٹ دس پرسن
جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایموشنل افیلیشن ہے اینڈ دے ڈو. دوسری ہوتی ہے آپ کا جو نظریہ اور آپ کے جو اس یعنی کہ نظریہ کہ آپ کے جو سوری نظریہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, میں غلط کہہ گیا, آپ کے جو فائنینشیل حالات ہیں. لیٹس امیجن اندر پاکستان جس میں ایگزیکٹلی یہی گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے, ایگزیکٹلی ہماری ڈیپ اسٹیٹ ایسے ہی کام کر رہی ہے, لیکن بجلی کے بل کم ہیں, عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے, ٹریفک کا نظام بالکل ٹھیک ہے, ملک میں امن امان ہے. وڈ اینی بڈی کیئر؟ نو. یو ہیو ایگزامپلس لائک دیٹ. دبئی میں ہے, سعودی عرب میں ہے کہ کوئی ڈیموکریسی بھول جاؤ بھائی, لیکن لوگوں کو لائف اسٹائل اچھا ملا ہوا ہے, پیپل آر فائن ود دیٹ, چلے ٹھیک ہے جو چل رہا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے. اب دو ہی چیزیں ہیں کہ آئدر تو یہ ہے کہ ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس میں آؤٹ لائرز نہ ہوں, جیسے عمران خان صاحب آ گئے ہیں یا وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں, کہ پیپل ہو آر بگر دین دا سسٹمس. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ پارٹیز کے اندر یہ میکنزم ہو. میں تحریک انصاف کے بارے میں کہتا ہوں, میرے پی ٹی آئی کے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نہیں ہے, ہاں جی, آپ کا پارٹی کلب ہے, کلب ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ووٹر ہے صرف وہ نظریاتی ہے, اور وہ بھی ایسا نظریاتی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے 10 لوگوں سے کہیں کہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو بتاؤ, نہیں تو 10 میں سے 9 کو نہیں پتا ہوگا, اور 9 بھی میں مارجن دے رہا ہوں پریٹی شیور. تو جس 10ویں کو پتہ بھی ہوگا تو کیا ہی مینیفیسٹو ہے پی ٹی آئی کا, جس کو پتہ بھی ہوگا تو جان کے اس نے کیا اکھاڑ لیا. تو the point I'm مطلب making اس سے is تو کہ پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو تو نہیں ہوتا نا, وہ ایک پی ڈی ایف ہوتا ہے جو آخری دن پہ ریلیز ہوتا ہے. بالکل, لیکن اس کے باوجود اس کا ووٹر اس نظریے پہ کھڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے راہ نجات ہیں. اوپر جو نجات leadership دہندہ ہے, نجات دہندہ ہے, اوپر جو ہیں وہ سارا کلب ہے, اور وہ آپ نے کلب دیکھ لیا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے یہ پاکستان کی شاید واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ورکر ایک پیج پہ اکٹھا ہوا ہے, لیڈرشپ بکھری ہوئی ہے. ویسے نارملی اٹس ادر وے اراؤنڈ, لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہاں کا ورکر ہے جو لیڈرشپ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے نا پھر جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے ملک کا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اس کے لیے آپ کو گڈ گورننس چاہیے, اس کے لیے آپ کو اچھی فارن پالیسی چاہیے, اس کے لیے آپ کو اچھی انویسٹمنٹ چاہیے, بینکنگ پالیسی اچھی چاہیے. اور پاکستان کے مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہ ہو سکیں. کوئی پاکستان کا, میں نے بہت اس چیز پہ سوچا, بڑا غور کیا کہ پاکستان کا کون سا ایسا ایکسکلوسیو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہا. آنسر از زیرو. وہی ہیں جو باقی کسی ملک کے ہیں. ہاں, اس کو حل کر جو پریزنٹ کیے جاتے ہیں سولوشنز, وہ بذات خود اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان سے آج غربت ختم کریں, مہنگائی ختم کریں, امن امان ہونا چاہیے, بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو نہ دبائے, اینڈ سو فورتھ, کہ لوگوں میں سیلف کانفیڈنس آئے. نو بڈی کیئرس کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے جی, نو بڈی کیئرس. سو آئدر ڈو دیٹ اور میک ڈیموکریسی سو اسٹرانگ کہ آؤٹ لائرس نہ پیدا ہونا شروع ہوں, بلکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اداروں کے طور پہ کامیاب ہونا, اور سسٹم کے تابع قسم کے پولیٹیشینس پیدا ہوں. ایگزیکٹلی. بات تو بہت اچھی ہے آپ نے کی, بالکل مطلب اور فٹ بھی بیٹھتی ہے کہ جو گلوبل ایک شفٹ آ رہا ہے اس کے اندر کیوں یہ پی ٹی آئی والے فٹ آتے ہیں, یہ فنامنان کیوں فٹ آتا ہے. اور یہ گلوبل ٹرینڈ بھی ہے, اینٹی آپ کہہ لیں لبرل اسٹیبلشمنٹ جو ایک ٹرینڈ تھا, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے وجہ سے تنقید کرتے تھے. ایبسلیوٹلی ناٹ والا بھی نیریٹیو اسی میں ہی بیٹھتا تھا بیسکلی, کہ نہیں بھی ہم تنگ ہیں انٹرنیشنل لبرل وار سے, یا ہم تنگ ہیں ملٹری ایکسپینشنزم جو ہے لبرل ورلڈ آرڈر کی, یا ہم تنگ ہیں بڑے فائنینشیل اداروں سے جو ہمیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہماری اکانومیز کو. تو وہ ذرا سا اسپارک جو ہے, یعنی عمران خان صاحب نے کوئی بہت ریڈیکل باتیں نہیں کی اپنی اس کے اندر, ذرا سے ہی اسپارک نے, ذرا سا بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لینگویج, چاہے وہ گلوبل اسٹیبلشمنٹ کی یا ڈومیسٹک کی ہو, وہ اتنا اسپارک کرتی ہے لوگوں کے اندر کانفیڈنس, کیونکہ لوگ بیسکلی بہت زیادہ اپنی فائنینشیل حالت سے تنگ ہوتے ہیں, اور جو وہ ڈائریکٹلی اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, چاہے خیبر کے لوگ ڈرون وارفیئر کا نقصان اٹھا رہے ہوں, چاہے پورے پاکستان کے لوگ ان کے جو تنگ معاشی حالات ہیں اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. ایک بہت اچھی اور فیئر اسیسمنٹ ہے کہ ویئر دا پرابلم از. اینڈ آئی تھنک آپ نے پارٹیزن ہوئے بغیر کہ بھائی میں پی ٹی آئی یا نون لیگ اس طرح سے نہیں, آپ نے ایک جنرلی اوور آل بات کی ہے. اب اس کے اندر ہماری اسٹیٹ میں انٹرم گورنمنٹ آئی, اب یہ نئی اپوزیشن گورنمنٹ آ گئی ہے, اس کے باوجود ہماری پیلسٹائن پہ کوئی پالیسی نہیں نظر آ رہی. اب فلسطین کا مسئلہ بہت لوگوں کو تنگ کر رہا ہے 1.5 سال سے, اور ہر لیول پہ بادر کرتا ہے, سائیکولوجیکل ٹراما کریٹ کرتا ہے لوگوں کے اندر. انہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا کریں, پیسے بھیجیں, کسی کو بھیجیں, کسی سے بات کریں, پروٹیسٹ کریں, ویڈیو لگائیں, ویڈیو کا جواب دیں, کامنٹس میں لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, گھروں میں ڈرائنگ روموں میں لڑتے ہیں. تو وہ اس کے اندر ایک ڈپارچر نظر آیا ہماری اسٹیٹ سے
جو ہماری پرانی پالیسی تھی 1 اسٹیٹ سلوشن کی، اس کی طرف 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف، اور سبسیکوینٹ گورنمنٹس نے بار بار وہی بات دہرائی، لیکن اس کے باوجود کوئی ٹینجیبل عمل نہیں کیا. ICC میں ہم نہیں پرسوئنٹ، ICJ میں ہم نہیں پرسوئنٹ، OIC کے اندر ہم نے کوئی بڑی کال یا کاز نہیں دی. ایران کی سپورٹ کے اندر جو کہ ایک کلیئرلی ایک سینٹرل فگر ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. کوئی حزب اللہ کی حمایت کے اندر یا حماس کی حمایت کے اندر، یعنی بڑے ڈفرینٹ اینگل سے اگر آپ اس کو دیکھیں، پاکستان اپنے کلاسیکل رول میں نظر نہیں آیا. اور اس کی ظاہری بات ہے وجہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنے کلاسیکل رول میں نہیں ہے، اور ہماری فورن پالیسی ان معاملات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. ہاں شاید دا کوشچن کہ آپ اس وقت اسرائیل کے پاس جو ملٹری پراوس ہے اس کا آپ مقابلہ کریں پاکستان سے، ایران سے، ترکی سے. اینڈ دا کوشچن از کہ اسرائیل آن ون بیسز ان تینوں ملکوں میں سے کس کے خلاف جیت سکتا ہے؟ آنسر از کسی کے خلاف بھی نہیں جیت سکتا. اس کی وجہ اسرائیل کا یہ صرف ملٹری کی بات نہیں ہے، اس کی جیوگرافی کی بات ہے. ایران پروکسیز میں بہت زیادہ آگے ہے، پاکستان ویسے ہی ٹیکنالوجیکلی سپیریئر ہے، اور اتنے دور بھی ہے کہ اسرائیل کا یہاں پہ آنا بڑا مشکل ہے. اس کو کئی سمجھنا پاکستان کا وہاں پہ جانا مشکل نہیں ہے. ٹرکی اگین اٹس مچ مور میچور. جب مطلب اسرائیل کی جو ملٹری وغیرہ ہے اس کی لوگ بڑے کہتے ہیں ٹیکنالوجیکلی بڑی ایڈوانس ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب کسی تگڑے حریف سے مقابلہ آتا ہے، نہیں ملیشیاز کلیپس کروا لیتے ہیں. کلیئرلی آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ اتنا کوئی افیکٹو ماڈل نہیں ہے ایئر ڈیفینس کا. اینڈ ڈیوڈ سلنگ اینڈ آل دیٹ اٹ ازنٹ دیٹ مچ. دین دا کوسچن از کہ یہ مسلمان ملک کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اینڈ آئی بلیو جو بگیسٹ اس وقت امت پہ جو مسئلہ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. آج پاکستان اسٹینڈ لے لیتا ہے، کل پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ دا وار، اٹس اباؤٹ واٹ ہیپنز آفٹر ورڈس. ایران کے ساتھ کیا ہوگا؟ ترکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوگا یا سعودی عرب کھڑا ہوگا؟ پرابلم یہ ہے. اور ہمارے مسلمان ملکوں میں یہ عقل نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، پیسے کی تو کمی نہیں ہے اسلامی دنیا میں جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، کہ دیکھیں امریکہ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ڈیپلی کرپٹ سسٹم، ڈیپلی صرف پیسے پہ چلتے ہیں. اسرائیل کی اتنی سپورٹ کیوں ہے؟ لابنگ ہے، وہ پیسے دیتے ہیں ہر سیاستدان کو، انہوں نے لاکھوں یا ملین. بٹ سعودی بھی بہت لابنگ کرتے ہیں نا کیسر بھائی. سعودی تو اپنے اسٹیٹ کے معاملے کے لیے لابنگ کہ وہ انٹرنیشنل پولیٹکس کے حوالے سے کر سکتے ہیں نا، کرتے تو ہیں. امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا فلاڈ. سعودیوں کی لابنگ کے ذریعے کیا عراق پہ حملہ نہیں ہوا؟ میں یہ اپنے خلاف ہو رہا ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں وہ تو اپنے حق میں سمجھتے ہیں نا، وہ تو مسلمانوں ڈیفائن اپنا. آپ نے ڈسٹنکشن کیا نا کہ مسلمان ایز اے کولیکٹیو، ان کے نزدیک تو سعودی عربیہ کی سالمیت اور فورن پالیسی پرسول، اور یہ تو میں یہ جو یمن کے معاملے میں ان کو نہیں ٹھنڈا رکھا ہوا. آئی گیٹ اٹ، پوائنٹ آئی میکنگ از اب شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں بہت سے صہیونیوں کے ملک ہوتے تو شاید ان میں بھی رفٹ آ جاتی. مے بی، آئی ڈونٹ نو، پریڈکٹ تو پتہ نہیں کر سکتا، اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا ہائپوتھیٹیکل سچویشن پہ. لیکن اگر سارے مسلمان ملک مل کے ایک ایسا سسٹم جہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ ٹرمپ جیسا آدمی صدر بنا ہے، نوٹ کہ وہ کیسا آدمی ہے، کتنا ذہین ہے، یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل کریڈینشلز نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے، وہاں سے ڈائریکٹ صدر بنا ہے. جی. اور نوم چومسکی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے پیسے کا فلو بتائیں تو ہم آپ کو ایکوریٹلی بتا دیں گے کہ کون الیکشن جیتے گا. دس از ہاؤ ڈیپلی کرپٹ دیٹ سسٹم از. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جس کی کوئی پولیٹیکل کریڈینشلز نہیں ہیں، وہ ڈائریکٹ صدر بنائے جا کر اپنے پیسے کی وجہ سے. تو اگر وہ ملک اس کی سیاست پیسے پہ چلتی ہے، ہاں پیسہ لگائیں، آپ لوبینگ کریں، آپ فلسطین کے لیے قانون سازی انٹرنیشنلی وہاں پہ کرائیں، آپ ملک کو. کیونکہ ونس یو جسے کہتے ہیں نا ان فور پینی ان فور اے پاؤنڈ، وہ لوگ کو اس طرح کے کوئی نظریے پہ تو نہیں کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اسرائیل کی سپورٹ ہمیشہ پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے لابنگ کر رہے تھے ٹرمپ کیمپین کو. پی ٹی آئی والے میرے خیال ارلی برڈ تھے، ان کو ور مل گیا، اور نون لیگ والے تھوڑے لیٹ تھے لابینگ میں. یہ ہمارا معیار ہے لابینگ کا. اپنی اپنی کرنی ہے نا بس. تو سعودی عربیہ بھی تو یہی کرتا ہے عراق کے معاملے میں، یمن کے معاملے میں. مطلب آپ کی بات میں سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹس ہیں وہ پیرا ٹروپرز ہیں، وہ کلونیل ماسٹرز نے ایکسٹرنلی انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. آپ جارڈن کیا، میں اس دن پتہ نہیں کہیں پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا کہ جارڈن اصل ملک نہیں ہے. لوگ بڑے کہ اس کو کیا پتا، جارڈن کے پاس پانی نہیں ہے. جارڈن جو ٹرانس جارڈن جو ملک جو بنا ہے، آپ کو پتا ہے کیسے بنا ہے؟ اس کا نقشہ نہیں سینس بناتا، وہ ایک بفر زون ہے. وہاں سے لے کر آپ پورے نارتھ افریقہ تک چلیں، کسی کا سمجھ نہیں آتا. سیدھی لائنوں والے ملک ہیں یہ. ہاشمائٹ کنگڈم کو وہاں سے نکالنا، حجاز سے وہاں جا کے بٹھانا، اور مطلب تو یہ
اکراس دا مسلم ورلڈ ایک تماشا ہے. ایون پاکستان پہ بڑے گمبھیر الزام لگتے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹریڈیشنلسٹ مذہبی طبقے کے اندر بھی بہت تنقید ہے آج تک پاکستان کے وجود کے اوپر. تو ہم نے تو جیسے مطلب اپنی اس آپ کہہ لیں کہ الزام کو پروو کرنے میں ایفرٹ لگایا کہ ہم واقعی میں ایک برٹش یا ویسٹ یورپین کلونیل وہ ہیں ویسٹیج ہیں, اور پاکستان کے مثال میں کام کرنے تو ہمارا کام انڈیا کو چیک دینا ہے. یعنی ہمارا کام ہی یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کو چیک دینا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمارا جو جنگی محاذ ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے نارتھ ویسٹ اور ویسٹرن بارڈر پہ شفٹ ہو گئے بڑے کنوینئنٹلی 20 سالوں کے اندر. تو یہ کیسے بھائی آئی تھنک بیسک ایڈمیشن آف گلٹ جب تک نہیں کریں گے کہ ہماری جو اسٹیٹس ہیں وہ وجود ہی مطلب ان کی حیثیت جو ہے وہ کوئی اسلامی یا مسلمان. وی ایگری ود دیٹ, ہم بالکل اسی سے ڈسکری نہیں کرتے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جو ایک اسپرٹ ہے مسلمان کا وہ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل ہے. لک آگے ہم نے بات کی کہ دوسری جنگ عظیم میں یہ 3 بڑی طاقتیں تھیں, 2 نے اکٹھے ہو کے ایک کو ہرا دیا. اس کے فوراً بعد جو 2 بچی تھیں ان کی آپس میں جنگ ہونا شروع ہو گئی. ویتنام میں لڑے, کوریا میں لڑے, افغانستان میں لڑے, کولڈ وار ساتھ ساتھ چل رہی تھی. سوویت بلاک بھی کلیپس 1991 میں ہو گیا, پیچھے رہ گئے لبرل. اینڈ آف ہسٹری کی بات شروع ہو گئی. پھر یاجوج ماجوج آ گئے. کون؟ یاجوج چائنیز. نہیں ان کو ایک سائڈ پہ نا ابھی میں مذاق سے کہہ رہا تھا کہ جو اب سوال یہ تھا اینڈ آف ہسٹری کا ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم نے سب نیٹو کے ڈسبینڈ ہونے کی باتیں. سوال تھے کہ نیٹو کو ڈسبینڈ کو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کام ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو کیوں نے ڈسبینڈ کیا؟ یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ نہیں مسلمان ابھی دنیا میں ہیں. کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 1991 سے لے کر 2001 تک ہمارے بھی جنگ 2001 میں کیا ہوا پھر کہ جو جتنی تباہی ہے وہ مسلمان ملکوں کی طرف آنا شروع ہو جی 10 سال میں یہ نئی پالیسی جو ہے یہ شفٹ ہوتی ہے. اس کے بعد مسلمان ممالک جتنے انہوں نے تباہ کیے, کاربٹ بمبار پہ ملین کے حساب سے اپ ٹو ملین لوگ, کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ فگر کرتے ہیں. عراق کے لیے 4 to 5 ملین کہتے ہیں بیکاز وہ امبارگوز اور سینکشن سے دوائیوں کی کمی کی وجہ سے کھانے کی وہ بھی مرے ہیں. 4 سے 5 ملین, 500,000 تو بچے صرف شہید ہوئے ہیں دوائیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. ایران میں بھی ایسا ہی ہے, تعداد بڑی ہے. وہ افغانستان میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ سارا ہوا, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے وہ گو اپ نہیں کیا بائی اینڈ لارج. پاکستان نے تو گو اپ کر دیا تھا آئی تھنک. نہیں پاکستان دیکھیں, جب میں کہتا ہوں نا مسلمانوں نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ اس کلچرل پیراڈائم کو نہیں ایکسیپٹ کیا. چائنا کی بھی آپ نے بات کی, چائنا نے کیا تھا. آج کا چائنا ماؤ کا چائنا تو نہیں ہے. نہیں, اکنامکلی اسپیکنگ دس از اے کیپٹلسٹ چائنا. انہوں نے چینج کر لیا. ویتنام بھی ایسا ہی ہے, امریکہ کو ہرا دیا, یہ کر تو ہم بھی تو مان گئے, ہم بھی تو کویچریٹ کر کے سعودی عربیہ میں اب وہ سینما گھر کھول رہے ہیں اور وہ نیوم اور یہ کی بات ہے نا, وہ ایک پاکستان میں دیکھیں نا لبرلائزیشن ہوئی, جو آپ مقابلہ کرتے ہیں کچھ 200 ڈرامے بنتے ہیں میرے خیال سال کے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یونیورسٹیاں بھی تو ہیں یہاں پہ بھی. تو جو آئیڈیا ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں یہ بائی ڈیزائن اینڈ ڈیفالٹ یہ سیکولر یونیورسٹیز ہیں, کوئی اسلام کی چیز نہیں پڑھائی جاتی, سوشل تھیوری میں کوئی اسلام کا ذکر نہیں ہے اینڈ سو فورتھ. لیکن اب وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ اب کتنے بچے ہیں جو نمازی ہیں, داڑھی رکھتے ہیں. انفرادی مذہبی رجحان ہمارے معاشرت میں سے نکل ہی نہیں پا رہا. میں اسی کی بات وہ تو نہیں نکال سکتے. میں دیٹ از واٹ آئی مین کہ میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہماری حکومت ہے, میں نے کہا جو مسلمان کی اسپرٹ ہے وہ ہمارا اصل کیپٹل ہے. اب جب کہ تاریخ کا یہ ورک بدل رہا ہے, لبرلزم ڈکلائن پہ جا رہا ہے, 40 سے 60 سال تک کی بتائی جا رہی ہے کہ لبرل ہیجمنی کا یہ گیم رہ گئی ہے. تو اب ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس کیپٹل پہ ہم کام کرنا شروع کریں, اسلام کو ایک نظام کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. اپنے اکنامک سسٹم, اقامت دین کی جو ہم بات کرتے ہیں, وی ہیو ایوری تھنگ جو ہمیں چاہیے ایک پوری جو ایک نئی سویلائزیشن ہوتی ہے بنانے کے لیے. اٹس آل دیئر. اور وہ اسپرٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. ہم کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہ رہے. ویو ڈن اٹ سو مینی ٹائمس. وی سے مراد انسانیت نے یہ کیا ہوا ہے. ہم مسلمان انسانوں کے اندر ہی کہ ہم نے یہ کیا, مسلمانوں نے یہ کیا ہوا ہے. اچھا اسپیشلی آپ مسلمانوں کی بس میں جو کیپٹل مسلمان کا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کیپٹل پہ اب کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے ایک سپر پاور بننے کی طرف جا سکتے ہیں, بیکاز وی ہیو ایوری تھنگ. لیکن 40 سے 60 سال کی بات ہے, تو وہ آج کام سٹارٹ کریں گے تو ہوگا نا, نہیں ہوگا تو اگلی طاقت کون ہوگی؟ پروبیبلی ایک نئی ہیڈنسٹک کوئی آئیڈیا ہاچ پوچ آ جائے, چائنا آ جائے, کوئی اور آ جائے. ہیڈنسٹک سے معاشرہ ہی ہے, کنزمپشن نہیں ہوا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے جو نئے غامدی صاحب ہوں گے وہ دین کی تشریح ان کے روشنی میں کر رہے ہوں گے, وہ بتائیں گے کہ بالکل این چائنیز کیپٹلسٹ ماڈل جو ہے وہ بالکل اسلام کے قریب ترین.
کہنے کا مطلب یہ ہے اتنی ہنسی آئی نا یار کہ مطلب اگر روم ہوتا یا کوئی پرشین امپائر ہوتا تو وہ بھی ہو جاتا قریب ترین. تو دس از دا پرابلم. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیومن کیپٹل پہ کام کرنا چاہیے بیکاز وی ہیو آور سسٹمز ریورٹ ٹو دیم. ہم بڑی یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم بڑی مطلب ابھی نا مطلب بلڈنگ بلاک سٹیج میں ابھی. یس لیکن بڑی امپورٹنٹ اسٹیج پہ ہیں وداؤٹ ڈاؤٹ, بٹ ابھی بڑے ہم پیچھے دنیا ہیں. جا رہی ہے نا اپنے سسٹمز کی طرف. انڈیا کی ہم کتنی مثال دیتے ہیں اور ہم کتنے کنفیوز ہیں, بالخصوص ہمارا لبرل کتنا کنفیوز ہے کہ ایک طرف وہ کہتا ہے دیکھو یار انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, دوسری طرف وہ کہ انڈیا جو ہے وہ ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے. جی تو وہ ہندوتوا کی طرف جانے کے باوجود ترقی کر سکتے ہیں. دیٹ از دی ایویڈنس کہ آپ اسلام کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ترقی نہیں رکے گی. ویسٹ کنزرویٹیزم کی طرف جا رہا ہے, کرسچن ویلیوز وہاں پہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی آپ پیٹرک ڈنین کی کتاب جو ہے رجیم چینج, انسیڈنٹلی 1 سال کے بعد رجیم چینج ہو بھی گئی. اف یو لک ایٹ دا کریٹیک ان دیٹ بک, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ویسٹ کے کسی آدمی نے لکھی ہوئی ہے. وہ تنقید اس چیز پہ کر رہا ہے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے. دوز ور دی جوڈیو کرسچن ویلیوز جو کہ ہسٹوریکلی وہاں پہ رہی ہیں, پچھلے 60-70 سال میں ختم ہوئی ہیں نا. اس سے پہلے تو لوگ شادیاں کرتے تھے. جوڈیو کرسچن نہیں, کرسچن ویلیوز کے ہیں. چلیں کرسچن ویلیو وہ ٹھیک ہے, یا آئی تھنک دس از اے بیٹر ایکسپریشن. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ویلیوز کی طرف جا رہے ہیں. ہندوستان ان ویلیوز کی طرف جا رہا ہے. چائنا نے سارا کیپٹلزم یہ وہ کرنے کے باوجود وہ انہوں نے چھوڑا نہیں اپنا. ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ مطلب اپنی وہ کنفیوژن اس کو جگانے کے لیے انہوں نے بڑے ادارے بھی بنائے, کیونکہ وہ بڑا ہیڈونسٹک معاشرہ بن گیا تھا. وہ کنزمپشن اور وہی سارا یہ آن لائن گیمبلنگ اور ویڈیو گیمز, اور وہی انہوں نے بلکہ وہ قانون بھی بنایا کہ ویڈیو گیمز کا ٹائم کٹے گا بچوں کا, اور یہ سب انہوں نے وہ بھی بین کی. گرلی مین جو یہ گرلی لڑکے نہیں ہوتے, مطلب یہ جو LGBT ٹائپ کی ٹی وی پہ نہیں آئیں گے, رشیا نے کر دی ہے بچوں کو یہ ابھارتے ہیں غلط کاموں پہ. Now you see the point we are making is کہ اگر ہر دنیا کا سسٹم اپنی اوریجنلٹی کی طرف پلٹ رہا ہے, why should we not؟ ہم کیا دیکھتے رہیں گے کہ اگلا رائز کس کا ہوگا, اور پھر ہم دین کی تشریح ان کی نارمز کی روشنی میں کرنا شروع کر دیں گے. If everyone is returning to their origin, it's about time that we did the same thing. اگر پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو پاکستانی اسٹیٹ کی انفیچویشن جو ہے نا لبرل ورلڈ آرڈر کے ساتھ, وہ ایسا لگتا ہے کہ اب گہری سیمنٹ ہو گئی ہے ان کی امیجنیشن میں. Is it though? I mean, اگر لبرل ہیجیمنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر نیکسٹ ہمارے پاس نیچرل کیا ہے؟ چائنا ہے, رشیا ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی نا, مطلب اور جیسے اگر برکس میں ہم جاتے ہیں تو چائنا اور رشیا کے قریب ہی جائیں گے نا. جی پھر کیا لبرل ویلیوز کے ساتھ ہی کہاں جا سکتے ہیں؟ چائنا سی پیک نہیں چلا پائے ہمیں. یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں عارضی یار, ہم نے کیسے اڑا کے مارا ہے چائنیز کو. یہ گلچز ہوتی ہے نا سسٹم. ہمیں $62 بلین چائنیز نے آفر کیے تھے, ایران میں سیدھے $400 بلین لینے گئے ہیں. کیا فرق ہے؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ بازار کے ساتھ بازار چائنیز ہمیں بائی پاس کر رہے ہیں افغانستان اور ایران کے ذریعے. میرے خیال میں بڑا واضح ہے. دیکھیں یہ ایک ٹیمپری فیز ہوگی. افغانستان کے اندر گیس کے وہ چالو ہو گئے ہیں, تیل کے ہو گئے ہیں, وہ جو منرلس نکالنے کے آپریشن چالو ہو گئے ہیں, ہائی وے بننا شروع ہو گیا. ایک سمپل سوال ہے, یہاں پہ ہم امریکن ایمبیسڈر کا ٹور کروا رہے ہیں گوادر میں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے لیے ہم نے تیار کیا. انٹرنیشنل ریلیشنز بڑے فکل ہوتے ہیں, وہ پرماننٹ نہیں ہوتے. نہ اس میں دوستی ہوتی ہے, نہ ہی اس میں کوئی بڑی گہرے تعلقات. وہ مفادات کی بات ہے. آج جو دنیا کی جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ 10 سال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا, مارک مائی ورڈز, اٹ وڈنٹ بی. یہ ایک ٹیمپری فیز ہے, یہ گزر جائے گا. نہ چائنا پاکستان کو اگنور کر سکتا ہے, نہ پاکستان چائنا کو اگنور کر سکتا ہے. چائنا پاکستان کو اگنور کر سکتا ہے کیسے روئی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کمپلیٹلی نہیں. آئی ایگری ود یو. انڈیا کا اس کے پاس وہ خطرہ موجود رہتا ہے, اس کے لیے اس کو پاکستان چاہیے. آئی ایگری ود یو. بٹ جغرافیائی طور پہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو بس سمندری ساحل کا راستہ جو ہے وہ ایران کے ذریعے بھی ہے, لیکن اگین وایا بٹھنڈا ہے, وہ افغانستان کے تھرو جانا پڑتا ہے. بٹ اٹس ایکولی اف ناٹ the same amount of viability کہ وہ پاکستان کے تھرو بیلٹ اینڈ روڈ کا راستہ نکالے. پاکستان کی آج پالیسی چینج ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ. دیکھیں جو پاکستان نے کیا ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ باتیں بہت زیادہ ہم اسٹیج پہ ہیں کہ ان کو کھل کے کریں. پاکستان کی اپنی وجوہات ہیں, تھوڑا سا سی پیک کو رول بیک کرنے کی. رول بیک نہیں کیا, اٹس جسٹ اے میتھ. چلیں رول بیک کرنا کہیں, چلیں مطلب اس کو پاز کرنے کے لیے, سسپینڈ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی دنیا کی اور ایسی طاقت پاکستان پہ اکنامکلی امریکہ کے تجربے کے بعد اتنی زیادہ حاوی ہو جائے کہ پاکستان صرف ایک سرونگ اسٹیٹ اس طرح سے بن جائے. سبحان اللہ. جو ہم نے شری لنکا میں دیکھا ہے. Look,
پاکستان سر کبھی بھی نہ سبق نہیں سیکھتا, وہ ایک غلطی 2 بار نہیں 10 بار کرتا ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے آج تک, تو آئی ایگری ود دیٹ. یہ لائن آف آرگومنٹیشن انفیئر ہے. آئی کین ایگری ود یو ان پرنسپل کہ پاکستان, امیجن دس 99 ایئرس فرام ناؤ آن, جس تیزی کے ساتھ پاکستان اور چائنا دونوں کام کر رہے تھے, اور چائنا جو کچھ کر رہا تھا, 99 سال کے بعد پاکستان کیسا ہوتا آپ کے خیال میں؟ میں نہیں اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتا, میرے بڑے سینیکل سی رائے ہے پاکستان کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا. نہیں میں نہیں کہتا کہاں ہوگا, لیکن جس طرح سے سسٹم چل رہا تھا اگر ویسا ہی چلتا رہتا. کہنے کو پی ایک سیکنڈ. اچھا, آپ نے آرگیو یہ کیا کہ بیسکلی اگر پاکستان اپنے تجربے کے سے سیکھ رہا ہو, اور اس نے آپ کے مطابق سیکھا ہے, تو پاکستان could not allow China to rapidly take over Pakistan's economy. جو سری لنکا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. I don't want to express it in those terms. زیادہ harsh ہے جی. But what I am saying is کہ دنیا کا کوئی پروجیکٹ بھی ایسے اوپر نہیں جاتا, ایسے تھوڑا سا نیچے پھر اوپر پھر نیچے, ایونچولی اٹ گیٹس دیئر. ابھی ہم جو تھوڑا سا نیچے آتا ہے اس اسٹیج پہ ہیں. نہ چائنا اتنا بیوقوف ہے, نہ پاکستان اتنا بیوقوف ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو یہ نہ کہیں. پاکستان کا صرف اس پہ اکنامک بینیفٹ نہیں ہے, پاکستان کی ملٹری بینیفٹ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر چائنا کی ٹریڈ اتنے ملکوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے پانیوں کے ساتھ ہو رہی ہے, پاکستان کو ایک ہیوج ملٹری پروٹیکشن ہے کہ وہاں پہ کسی طرح کی کوئی ایڈونچرزم دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ ایڈونچر. جہاں ہماری انڈیا کی ہم نے نیوی کمزور ہے وہ محفوظ رہتا ہے ہمارا معاملہ. سو دیر از اے لاٹ. چائنا کے اپنے جو پیسے بچتے ہیں پاکستان کے ساتھ, ہم اگین سروسز میں اتنا آگے آ جائیں گے, ہماری کچھ تھوڑی بہت مصنوعات بھی جو ہے ڈیولپ ہو جائیں گے. آئی ایگری ود یو. اور اتنا بڑا روٹ پاکستان کو ٹریڈ کا افریقہ کی طرف ملتا ہے. تو ایسے نہیں لگتا کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ایسے عناصر ہیں, یا ہماری اسٹیٹ کا مجموعہ ہے بلکہ اکثریت کے, وہ ویسٹرن انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے سی پیک کو ڈیریل کر دیا. یعنی وائی از اٹ دیٹ یو تھنک کہ دیر از اے سیریس کنسرن کہ ہاں لانگ ٹرم ہمیں فائدہ ہوگا, ابھی ہم نے صرف اس کو ڈیلے کرنا ہے. اٹ کوائٹ کلیئرلی سیمس کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ایسے انٹرسٹ گروپس ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو مطلب فار گڈ ڈیریل کر دیا. I think derail is a very strong word. It's more of delayed than derailed. یار کیسر بھائی گوادر میں کام ہی ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فنڈنگ کے پرپوزلز وغیرہ سارے ہیں, they are still. ہائے ہر سال کہتے ہیں ایئرپورٹ آ رہا ہے, ایئرپورٹ آ رہا ہے, ایئرپورٹ آ رہا ہے, بن گیا ایئرپورٹ, ابھی ایئرپورٹ چالو ہو گیا. Does that tell you something? کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایئرپورٹ نہیں بنے گا. بس ایسے ویگریز ہوتی ہیں کیسر. یہ اسی طرح پاکستان میں ہر سال گیس کی اور منرلس کے ذخائر مل جاتے ہیں, لیکن وہ ایکسکیویشن جاری ہے نا, that's the point. تو فریکنگ وغیرہ جو کچھ جہاں پہ وہ ہو رہا ہے نا, یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی نہیں ملے گا. So I think it's a delay. But پتہ ہے کیا ہے, ہم نا شاید اتنے ہمارے ساتھ غلط تجربات ہو چکے ہیں, سینیکل ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز اگر تھوڑی سی پیچھے جاتی ہے, we think that's the end of everything. انٹرنیشنل دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. We have been through a lot. بٹ ہمارا یہ سینیسزم ارنڈ ہے, مطلب میرے خیال میں ہمارا حق ہے, استحقاق ہے ہمارا کہ اب بس ہم تھوڑا نہیں, حق نہیں, امپوزڈ ہے ہم پہ, حالات نے امپوز کیا ہوا ہے ہم پہ. Who wants to be cynical? اب تو ہمارا حق ہے کہ ہم مطلب اب ہم جوتے ہوئے تو پڑے ہیں, رونے تو دیں ہمیں. مطلب look, it's unfortunate, بہت اس میں نقصان ہوا ہے, ساری باتیں, but I believe over a period of time یہ کہیں جائے گا نہیں. یس اٹ از ڈیلیڈ. آئی آنیسٹلی میں آپ کی مطلب اللہ کرے میں آپ کی بات میں آپ کے منہ میں شکر اور گھی اور شہد مطلب, لیکن آپ کی بات درست نکلے. لیکن یہ ایسے لگتا نہیں ہے کیسر بھائی ہورائزن پہ کوئی مطلب ایسے سائنز نہیں نظر آتے دور دور سے. میری مطلب ابھی دیکھیں پچھلے دنوں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یو ایس کی وہ آ کے پنجاب پولیس کو سینسٹیوٹی ٹریننگ دے دی کہ جینڈر, سیکس اور کمزور جو طبقات, یعنی وہ بڑی مشرف ہے کال بیک. یہ تو مطلب نواز شریف کے پچھلے دور میں ایسے کام نہیں ہے, عمران خان کے دور میں ایسے کام ایکسٹینشن کہیں کال بیک تو کال بیک بیچ اور میں. یہی تو میں اپنے ہمارے جو لبرلز ہیں سے کہتا ہوں, جو آج بھی ضیاء کا رونا رو رہے ہوتے ہیں ایسے کہ یار آپ کو مشرف کا ٹائم یو جسٹ completely ignore that کہ پاکستان کی سیکولرائزیشن کال بیک ہے نا کیسر بھائی, کیونکہ نواز شریف صاحب کے اور عمران خان صاحب کے دور میں اتنا برا نہیں تھا جو زرداری صاحب کی کنٹینیوشن تھی. اور وہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آگے کچھ کیا ہے, یہاں پنجاب پولیس کو, یہ اس معاملے میں یہ اتنے اکٹھے ہیں. نواز شریف صاحب جنہیں پرائم منسٹر نہیں تھے, شاید خاقان صاحب تھے اس وقت, ان کی گورنمنٹ کے آخری دن پیپلز پارٹی والے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو رستہ دینے کا ایک بل وہ لے کے آتے ہیں,
جس کو تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں اسپانسر ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، وہ پاس ہو جاتا ہے. پھر فیڈرل شریعہ کورٹ میں اس پہ کیس ہوتا ہے. آدھی مدت اس کی تحریک انصاف ڈیفینڈ کرتی ہے اور آدھی مدت باقی پی ڈی ایم کرتی ہے. دس از ناٹ اے کال بیک، اٹس ناٹ اے تھرو بیک سر، دس از دا کنٹینیویشن آف دا سیم تھنگ. سارے اسی اس میں تو وہ فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی خیبر میں اس بل کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا، انیشل جو ٹرانسجنڈر بل تھا. لیکن وہ اس ایک میں انہیں کریڈٹ دوں گا، ایون دو اٹ واز کوائٹ ریزرو سیٹ کی خاتون، میری سنیں، جو نقاب پوش خاتون ہے، ہماری ان خاتون سے جس کی اپیرنس اور اسمبلی میں حاضری میرا خیال ہے 2-4 ہیں، وہ آ کے یہ بل بند پیکٹ میں لاتی ہیں. فلی ایگری ود دیٹ. ایون یہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ میں سوری جو اسمبلی میں گیا تھا، اس میں بھی اگر آپ 5 نام دیکھیں ان میں آپ کو ان کا نام مل جائے گا. لیکن بات ذمہ داری سے کرنی چاہیے. آنٹی جی سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنٹی بل پڑھ لیتی نہیں، ان کا پتہ کیا جواب ہوگا. اور یہ واقعی میں نہیں کہتا کہ اس میں جے یو اے کتنی شامل تھی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے فار اے فیکٹ کہ جو ڈرافٹ تھا وہ ایک نہیں تھا، یہ 5-6 تھے جو ایونچولی دیا. اور آپ دیکھیں مفسر قرآن بابر روان، جی مطلب المشہور دائی اور مفسر، وہ مطلب بل کو لے کے آ رہے ہیں. میرا تو دل، میرے رمضان، مجھے بچپن کے رمضان اپنے یاد آ رہے ہیں. جے یو اے سے پہلے کہ مس انٹرپریٹ کرے کہ میں فرنٹ مین نہیں، آپ دیوبندی مولویوں کے آپ مجھے علی بھائی نے بتایا. ہاں جی بھائی ٹھیک کہتے ہیں، ساری باتیں سچی کرتے ہیں نا. نہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ کا ایک سافٹ کارنر ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ میرا تو سب کے لیے سافٹ کارنر ہے، جو بھی اسلام کی بات کرے گا. اچھا پی ڈی ایم کی بات اب سنیں. اٹس اے کوائٹ اے کنورسیشن ان دا کورٹ کہ جب کامران مرتضیٰ صاحب اب جب گورنمنٹ پی ڈی ایم کی آ گئی تو وہ آگے اب ہمارے ساتھ جماعت اسلامی، ظاہر سی بات ہے سینیٹر مشتاق صاحب لیڈ کر رہے تھے سارا، اور باقی جتنے لوگ ہیں، ہماری ابی صاحبہ ہیں، یوتھ کلب ہے، حماد بھائی جنہوں نے اصل جو اس میں فریق تھے کیس کے، اینڈ ایوری بڈی ایلس رائٹ. اب ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، جیسے بھی کر رہے ہیں. اب ہم پی ڈی ایم کے خلاف، وہ گورنمنٹ میں آ گئے تو ہم نے ان کے خلاف کرنا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب عدالت میں جاتے ہیں، ساتھ ان کے وکیل ہیں. اس پیشی میں تھے کامران صاحب یا نہیں مجھے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے آ کے کہا کہ ہم بھی پٹیشنر بننا چاہتے ہیں. جو وہاں پہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے جج صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، آپ اپنے ہی خلاف کیوں آ گئے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں جائیں سے چینج کر دیں. کیا جواب دیا؟ اتنی سی بات. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ دیکھیں، ایک پولیٹیکل اتحاد کے ہمارے پاس ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، لیکن ہمارا اتنا انفلوئنس نہیں ہے کہ ہم سب کو قائل کر سکے کہ آپ اس بل کو چینج کر دیں. دیر فور ہم اس بات کو آن ریکارڈ لے کے آنا چاہتے ہیں کہ اس گناہ میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. چلے اچھی بات ہے، چلیں کچھ تو. ہاں، لیکن یہ جو آرگومنٹ تھا عدالت کا، یہ بڑا اچھا تھا کہ جاؤ جتنے کام ہوتے کیا کرو. تو یہ ایک اس میں ایک ڈیولپمنٹ تھی. بٹ سر ویسے آپ کی پوڈ کاسٹ ہے، آپ کا حق ہے کیسے کہیں کیسے ختم کریں. نہیں، آپ ہی ہمیشہ ختم کرتے تھے. آپ نے کیسر بھائی نے آگے جانا ہے، بڑے ایک اہم بایولوجسٹ ہیں، نوبل صاحب. ان کے ساتھ وہ ظاہری بات ہے ایوولوشنری بایولوجی اور مین آپ کا جو سبجیکٹ ایتھیزم وغیرہ پہ ہوتا ہے، تو گڈ لک کہتے ہیں اس کے لیے، اور آپ کا آنے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لیکن بات جو ہے نا وہ حل نہیں ہوئی، کہ سی پیک جو ہے وہ ڈیریل ہوا ہے یا پاز ہوا ہے ابھی. پوڈ کاسٹر کا کبھی بھی کام نہیں ہوتا کہ وہ بات کو حل کریں. Our job is to put things on table and we do it at the cost of our self-respect. آپ کی ساری باتوں سے سارے اتفاق نہیں کرتے. That's a very good characterization, by the way. Let me rephrase this. I do it at the cost of my self-respect. By the way, کوئی ہمیں گالی دے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی اتفاق کرے گا، کیا کرے گا. بٹ آور جاب از ٹو بی، جو ہمارا مائنڈ ہے، وی جسٹ اسپیک دیٹ اینڈ سے لک دس از واٹ وی تھنک، کہ جو ڈسکورس ہے وہ جاری رہنا چاہیے. یہ ختم ہو جائے تو اصل میں جو انٹلیکچوئل ڈکلائن ہے وہ یہ ہوتا ہے. آئی ووڈ لو دا پیپل ڈس ایگری ود می. آف کورس آئی ووڈ ریکویسٹ دیم ٹو ڈو اٹ ان اے سول مینر ود سویلٹی، لیکن ڈس ایگریمنٹ جاری رہے، کنورسیشنز جاری رہیں، سولوشن اس میں سے نکل آتا ہے انشاءاللہ. سو آور جاب بیسکلی. کیسر بھائی تھینک یو، لیجنڈری آدمی ہوں. تھینک یو سر، مہربانی جناب. اللہ حافظ. تھینک یو جی.